بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مختار صاحب کیا خیال ہے؟ جی، جس طرح ہم پہلے کچھ عرصہ ہم گفتگو کرتے رہے ڈیولپمنٹ کے مختلف موضوعات پہ. رائٹ ٹو انفارمیشن پہ ہم نے بات کی، ہم نے گورننس کے سٹرکچرز کی بات کی، پولیس ریفارمز کی بات کی، لوکل باڈیز میں لوکل باڈیز کو کس طریقے سے آپریشنلائز کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ میننگ فل کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں لوکل ڈیولپمنٹ میں. اس طرح کی ہم گفتگو کرتے رہے اور اس کے بہت سے نتائج بھی نکلے جو کسی وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. جیسے پنجاب کا لوکل باڈیز آرڈیننس ہے، اس کی کنسلٹیشن ہے، اس میں مختار صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. وہ جو تجاویز ہم نے یہاں سے اکٹھی کی، لوگوں سے گفتگو کی، وی آر ٹرائنگ ٹو میک یوز آف آل دوز ریکمنڈیشنز وچ پرووائڈیڈ ٹو اس. اس کو مزید ریفائن کرنا اور اس کو اس پہ امبیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے پروونسز میں بھی جیسے جیسے لوکل باڈیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ویسے سی پی ڈی آئی بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے. آج جو ہم جس چیز پہ جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ایسا ہے جو شاید پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے. اونلی ون ارتھ کے نام سے اس کو کسی سیگمنٹ میں ہم رکھ کے نہیں دے سکتے. اور اگر ایک جگہ پہ انوائرمنٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کا تحفظ کرنے میں ہم ناکام ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بھی لوکل سطح پر ہو. اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ سطح پہ ہے. اگر گلگت بلتستان میں کوئی چیز اگر ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کے ایفیکٹس صرف وہاں نہیں ہوں گے، وہ ڈاؤن سٹریم جتنے بھی لوئر ریپیرینز ہیں تقریباً تمام سطح پہ جائیں گے. اگر پنجاب جو ہے سندھ کے پانی کے ساتھ میں اگر انٹریٹڈ واٹرز میں شامل کرتے ہیں انڈس ریور سسٹم میں، تو وہ بہت دور تک اس کے اثرات ہوں گے. ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے. دوسری ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے اگر انوائرمنٹل پروٹیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر شاید یہ بہت اہم ہے کہ تمام لوگ مل کے کام کر رہے ہوں. یہ علیحدہ علیحدہ سیگمنٹس میں ہم کام نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ریئلی بی گلوبل ان ایڈریسنگ پرابلمز آف انوائرمنٹ. اس میں جو مختلف ٹاپکس جو عام طور پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لحاظ سے اور انوائرمنٹ کو جو تھریٹس ہیں جو ایکچولی انسان کی اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں، کیونکہ وی آر انوائرمنٹ، وی آر پارٹ آف، وی آر امبیڈڈ ان این انوائرمنٹ. If environment is not there, we are not there. This is as simple as this. اور یہ کہا جاتا ہے کہ we have borrowed this planet from our coming generations. We did not inherit it from our ancestors. We have actually borrowed it from our coming generations. تو ان کو جو ہم نے بورو کیا ہے اس کو اسی حالت میں اور بہتر حالت میں بلکہ اس کو آگے ٹرانسفر کرنا، ان کو دینا، وہ شاید بہت اہم ہے. تین چار موضوعات جس پہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ذوالفقار صاحب ہیں اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، تو ہم بات کسی بھی موضوع پہ کر سکتے ہیں. جیسے جس کا جو ایکسپرٹیز ہے، جن کی واٹر کے ساتھ ایکسپرٹیز ہے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں. کلین انرجی کے لحاظ سے جس کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ بات کر لیجئے. جو انڈسٹریل ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر جن کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. جن کی ایگریکلچر اینڈ سوائل کی کوالٹی کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. جو اسموک کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سینیٹیشن کا جو ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کی کوالٹی کس طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہے وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مختار صاحب، اوور ٹو یو. اس کے بعد پھر ذوالفقار صاحب زی ہیں، جیسے جیسے جو بھی ہینڈ ریز کریں گے we will request them to contribute. Thank you very much. جی مختار صاحب. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر انوائرمنٹ کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور اس پہ ہمارے ہاں بات بھی ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذرا زیادہ بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل اقدامات کی طرف دیکھتے ہیں تو 1997 میں اس حوالے سے ایک اچھا قانون لایا گیا، لیکن جب اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت سارے لیگز نظر آتے ہیں. میں کوئی انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو میرے امپریشنز ہیں یا جو میری کچھ موٹی موٹی باتیں جو مجھے پتہ ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے ہم نے اتنی ایفرٹ جتنی ڈالنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے. آج بھی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک ٹوکن سی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور جب حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی پروجیکٹ کو کرنا ہے تو پھر بس اس کو ایک وہ خانہ پوری کے طور پہ کروایا جاتا ہے
اور سیریسلی نہیں لیا جاتا. آج بھی ہمارے منسٹریز میں اور خاص طور پہ امپورٹنٹ منسٹریز میں جو لوگ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں تو ان کی نظر میں انوائرنمنٹ ایک شاید دور کی بات ہے, کوئی امیجیٹ کنسرن نہیں ہے, اور اس حوالے سے وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ان کی نظر میں انفراسٹرکچرل پروجیکٹس یا ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ فوراً کرنے ہوتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں وغیرہ, اس سے وائلڈ لائف کیسے افیکٹ ہوتی ہے, اس سے سوشل ریلیشنز لوگوں کے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں, اس کا اثر لوکل انوائرنمنٹ پہ کیا پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو 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 وہ جس کو وہ زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں. اچھا, لوکل جو انوائرنمنٹ کے بہت سارے مسائل ہیں ان کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے, وہی ان کو سالو کر سکتے ہیں. اب ایک ہمارے علاقے, کسی بھی علاقے میں اگر ایک بنیادی صفائی کا مسئلہ ہے یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے یا کوئی ڈرینیج واٹر ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ فیسلٹی بنانی ہے یا اس ویسٹ کہاں پہ ڈمپ ہو رہی ہے, کیا وہ پراپر فیسلٹی ہے یا نہیں ہے, یہ وہ کام ہے جو لوکل گورنمنٹس نے کرنے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس تو بڑے عرصے سے موجود نہیں رہی ہیں. کبھی الیکشن ہوتا ہے, پھر بیچ میں 2 2 2.5 سال کا وقفہ آ جاتا ہے, اور ہم ان کو پراپرلی امپاور بھی نہیں کرتے. ہمارے ہاں وہ قوانین جب بھی بنائے گئے ہیں اتنی بدنیتی سے بنائے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 4 اختیار اسی قانون میں لکھتے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے ہیں, اور اسی قانون میں کسی اور جگہ پہ فائن پرنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ ہماری مرضی سے استعمال کریں گے. اصل میں آپ ہم سے پوچھیں گے یا ہم فیصلہ کریں گے یا ہمیں آپ کو روک ٹوک کرنے کا اختیار ہوگا. تو وہ ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری یا صوبائی حکومت جو پروونشل منسٹرز, وہ بیسیکلی اختیار کو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرا اختیار دوسرے ہاتھ سے اپروپریٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ کوئی صحیح طرح سے اس حوالے سے اپنی جڑ نہیں پکڑ سکا. وہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں ہے, اور ان کے پاس انیشیٹو لینے کی اسپیس کم ہوتی ہے, اور پہلے تو بات تو یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں رہی ہیں. اگر ہمارے ہاں یہ سسٹم ہوتا, یہ چل رہا ہوتا, افیکٹو ہوتا, فنکشنل ہوتا, تو ہم ایک کمپٹیشن بھی دیکھتے ان بٹوین دا لوکل گورنمنٹس. اور اگر ساری لوکل گورنمنٹس نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوکل گورنمنٹس ان ایریاز میں کوئی مثال بنتی ہوئی نظر آتی. چونکہ بہرحال لوکل گورنمنٹس کی پرائمری ریسپانسبلٹیز میں سے یہ کام آتا. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کو کوئی پرائمری ریسپانسبلٹی کے طور پہ تو نہیں لیتی, ان کے پاس تو اور بہت سارے کام کرنے کو ہیں, تو ان کے لیے شاید یہ آخر میں بات آتی ہے. لیکن اگر لوکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہو تو پھر صفائی سے لے کے اور ویسٹ مینجمنٹ یہ ان کی چند پرائمری ریسپانسبلٹیز میں آتا ہے. تو وہاں پہ شاید ہم کچھ کریٹو سولوشنز بھی دیکھتے, شاید کوئی اچھے انیشیٹوز بھی دیکھتے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اب ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج اور اس کی ایفیکٹس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان شاید ہم کوئی کنٹریبیوٹ کرنے والے تو نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کو میجر کنٹریبیوٹر نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے وہ گرین ہاؤس جو گیسز ہیں اس میں کہ جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, لیکن ہم ایفیکٹیز بڑے ہیں. ہم ٹاپ 10 ایفیکٹیز میں آتے ہیں کہ جن کو ایڈورس کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں اگر ہم وکٹم ہیں اس کے کہ کہیں اور جو ہے وہ گرین ہاؤسز گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ اس نے انوائرنمنٹ کو خراب کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے اس کلائمیٹ چینج میں, تو پھر ہم تو لیڈ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے دنیا میں ورلڈ سٹیج کے اوپر کہ جنہوں نے کلائمیٹ چینج کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو, اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم تو اس کے بڑے ایفیکٹی ہیں اور اس کو آپ اپنی سطح پہ اپنے ملکوں میں بھی حل کریے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان میں ان کو میٹیگیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کی جائے, لیکن ہم اس لیڈرشپ رول میں نظر نہیں آتے, ہم اتنے متحرک نظر نہیں آتے. ہماری فارن پالیسی کے وہ ہم بہت باتیں اس میں کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ باتیں بھی اہم ہیں, لیکن یہ وہاں پہ کہیں فگر نہیں ہوتا. ہم نے 2017 میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ایکٹ بھی پاس کیا, اور ہماری سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اس ایکٹ میں جتنی اہم چیزیں ہیں ان میں سے شاید ہی کسی پہ عمل درآمد ہوا ہو. اس ایکٹ کے تحت کلائمیٹ چینج اتھارٹی بننی تھی, آج تک نہیں بنی ہے. اب یہ اس کو 4 ساڑھے 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے اس قانون کو بنے ہوئے, تو کلائمیٹ چینج اتھارٹی نہیں بنی. کلائمیٹ چینج فنڈ بننا تھا, نہیں بنا. کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل بننی تھی جس کی چیئر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ہونا تھا, اور وہ اس کی میٹنگ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ ایسا فورم ہو سکتا تھا کہ جہاں پہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں
وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں، چونکہ اس میں صوبائی انوائرنمنٹ منسٹرز کی بھی نمائندگی ہے، سیکریٹریز بھی ہوں گے اور باقی لوگ بھی اس میں. تو وہ ایک ایسا فورم ہو سکتا تھا کہ جہاں پہ وہ بیٹھیں اور نیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن بھی ہو اور انیشیٹو ڈسکس ہوں اور کہ ہم کیسے اس سے ڈیل کریں. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا ہے. اب ہماری مثالیں تو اب سائنس کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک پل ٹوٹ گیا اس ناردن ایریاز میں، چونکہ وہ کوئی گلیشیئر وغیرہ جو ہے وہ شاید وہ ٹوٹا اور اس کا کوئی بڑا پیس ادھر اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پہ فلڈنگ ہوئی اور تو وہ ایک پورا برج ٹوٹ گیا. تو اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور بظاہر اس کی فریکوینسی پہلے کی نسبت زیادہ ہے. ہم جنگلات کی فائر کوہ سلیمان پہ چلغوزہ کی اور وہ فائر بھی ہم نے دیکھی ہے، مارگلا ہل میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ اس پہ تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسی طرح کا پیٹرن ہے جیسے ماضی میں تھا، یہ فریکوینسی بڑھ چکی، انٹینسٹی بڑھ چکی. لیکن بہرحال جو دنیا میں جو اس پہ کام ہوا ہے وہ تو سائنس بڑی کلیئر ہے اور ایک اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے اس کے اثرات سے ہم کتنا محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے ملک میں بھی اس حوالے سے جو ریسرچ کی کیپیسٹی ہمیں بڑھانی چاہیے تھی، شاید وہ نہیں بڑھی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ سول سوسائٹی کے ادارے اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے پیپر ورک کچھ ضرور ہوا ہے، کچھ کام بھی ضرور ہوا ہے، کچھ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ پالیسی ڈاکیومنٹس بھی بنے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ کلائمیٹ کے حوالے سے جو ایکٹ پاس ہوا 2017 کا اس پہ امپلیمنٹیشن کی صورتحال، اس کی کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. باقی یہاں پہ مجھ سے بہت بہتر ایکسپرٹیز رکھنے والے، نالج رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہم ان سے سیکھنا چاہیں گے، ہم ان سے جاننا چاہیں گے، اور سی پی ڈی آئی میں ہم بڑے کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس پہ اپنا کام کو بڑھائیں. تھوڑا بہت ابھی ریسنٹلی ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے پروگرام اس میں زیادہ مؤثر طریقے سے فیوچر میں کام کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہمارا لیگل فریم ورک شاید ہم بنا تو لیتے ہیں چونکہ وہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل ایڈ ہے، اس کے پیچھے تھوڑا بہت جو انٹرسٹ گروپس ہیں انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو کچھ فنڈ دیتے ہیں اور یہ فریم ورکس بنا لیتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہیز ٹو بی اے نیشنل کمٹمنٹ. شاید وہاں کہیں جا کے ہم جو موٹیویشن ہے وہ کہیں رک جاتی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے امبیڈ نہیں کر پاتے ہیں ہم. تو اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم ذوالفقار صاحب کے پاس چلتے ہیں. معین الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر فرحت نے ہمیں جوائن کیا ہے. معین الدین صاحب بھی سارے انوائرمنٹ سے، چونکہ میرا ان سے انٹرسٹ یہ بھی ہوگا کہ ذرا ناردرن ایریاز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمیں آگاہی دیں اور یہ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو. جی آپ پہلے بات کر لیجیے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی میں بعد میں جوائن کر لیں گے. ذوالفقار صاحب آپ جس پر جی اچھا السلام اوکے علیکم. جی بات کیجیے. زبیر بھائی، میں اپنی ایک 10-12 دن پرانی ٹویٹ سے بات کا آغاز کروں گا کہ پچھلے 150 سال میں صنعتی انقلاب کے ساتھ اور بعد انسان نے جتنی تباہی پھیلائی ہے، ایک اسٹڈی کے حساب سے اس کو ریکور کرنے کے لیے 5000 سال چاہیے، پرووائڈیڈ کہ اس دنیا میں کوئی انسان نہ ہو. ایک انسان بھی اگر موجود ہوا تو پھر وہ 5000 سال سے بعد بڑھ جائے گی. ہمیں چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. یہ جو رشوت لے کے ٹاؤن کے ماسٹر پلان کے اگینسٹ 2 منزلہ بلڈنگ کی سپیس میں 10 منزلہ کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ جو درخت کاٹا جاتا ہے گھر کا شیڈ آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے بزرگوار گھر کے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے لان میں پانی دیتے ہیں، باہر ریمپ پہ پانی بہاتے ہیں، روزانہ گاڑی دھوئی جاتی ہے. یہ جو گھروں کے سیوریج کا پائپ پیسے بچانے کے لیے لوگ اللیگلی سڑک کھود کے برساتی نالے کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان سب کی کا ہمیں خود بھی کوئی احساس نہیں ہے. امریکہ میں اگر آپ کے ڈرائیو وے کے سامنے درخت لگا ہوا ہے اور آپ اپنے کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ نے ریکویسٹ اپلیکیشن جمع کرانی ہے،
اس ایپلیکیشن کا اپروول سبجیکٹ ٹو یہ اس کنڈیشن کے ہوگا کیا ڈرائیو وے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا ان دیٹ کیس آپ کو $600 فیس پے کرنی پڑے گی اس درخت کی کو ریموو کر کے کسی اور جگہ پلیس کرنے کی، اور ساتھ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ ایک اور اسپاٹ آپ کے گھر کے آگے ہوگا، اس کے اوپر آپ ایک درخت لگوائیں گے. آپ کے گھر کے اندر کا درخت بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، آپ کو اس کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی. یہ میں آپ کو اس ملک کی بات بتا رہا ہوں، اس شہر کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ صرف نیو یارک اسٹیٹ میں اتنے درخت ہیں جو کہ شاید پورے پاکستان میں نہیں ہوں گے اتنے درخت. تو ہمیں تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے. ہم تو اس دھرتی ماں کی چھاتی کے اوپر زخم لگائے جا رہے ہیں، کبھی چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، کبھی اس کے اندر گند اور غلاظت گھسیڑ رہے ہیں، اندر ڈال رہے ہیں، اپنا ویسٹ اس میں بہا رہے ہیں. تو مختار بھائی نے جو بات کی نا کہ قانون سازی کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم مطالعہ پاکستان ریلیجیسلی پڑھاتے ہیں، اگر ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن کا سبجیکٹ بھی چھوٹے بچوں سے شروع کریں اور انہیں بتانا شروع کریں تو شاید آج سے 10-12 سال بعد ہم کچھ انسان بن جائیں. اور آخری چیز یہ کہوں گا کہ یہ جو اوور اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے شہر کی تو 2 کروڑ آبادی ہے، کراچی والے کہتے ہیں نہیں غلط مردم شماری ہے، ہم تو 3.5 کروڑ ہیں. یہ فخر نہیں ہے، بڑا شہر ہونا فخر نہیں لعنت ہے. چھوٹے چھوٹے شہر بسانے چاہیے. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک شہر جب ایکسپلوڈ ہونے کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو اس سے 100 میل کے فاصلے پہ ایک یونیورسٹی بنا کے ایک یونیورسٹی ٹاؤن کریٹ کر دیا جاتا ہے. اس شہر میں کیا کیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، پراپرٹی کے ٹیکس کے، تاکہ لوگ نہ لیں. یہاں پہ پرائسز اتنی بڑھا دو چیزوں کی کہ وہ لوگ یہاں پہ مکان نہ لیں، اس طرف آئیں نہ. تو خدا را شہر چھوٹے کیجئے. بڑا شہر ہونا فخر نہیں لعنت کا مقام ہے. بچوں کو سکھائیے، گلی کے کونے میں خالی پلاٹ میں کچرا نہ جلائیے، جھاڑو لگانا سیکھیے، وائپر لگانا چھوڑ دیجیے. شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ نے مائکرو انٹرونشن جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اس نیچر کو بچانے کی، ویسٹ کو کم رکھنے کی، اس کی طرف اشارہ کیا. سسٹینیبل ہیبٹس، ایسی چیزیں، ایسی ہیبٹس جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ریسائیکل کرتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. اور ٹاؤن پلاننگ کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے کانکریٹ کی روڈز ہم نے بنائی ہیں، وہ لینڈ کی واٹر ایبزارپشن کیپیسٹی کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے. جب واٹر کی ایبزارپشن کم ہوئی ہے تو اس کے ساتھ واٹر، جو گراؤنڈ واٹر جو ہمیں سیفسٹ میٹھا پانی ملتا تھا، اس کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہی. پلس پھر ہم نے ایگریکلچر میں جو کیمیکل فرٹیلائزرز یوز کی ہیں، اس نے بھی اس کی کوالٹی کو ڈیٹیریوریٹ کیا ہے. تو یہ مائکرو اینڈ میکرو جو ہماری انٹرونشنس ہیں، اس کے درمیان ایک تعلق بنانا اور اس ساروں کا ایک ڈائریکشن میں ہونا کہ ہم اس انوائرمنٹ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں. ہم آگے چلتے ہیں. ذوالفقار صاحب، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہم کوئی بہت ٹیکنیکل سیشن نہیں رکھنا چاہتے تھے. وی وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ مور اے پارٹیسپیٹری کنورسیشن اور ان پٹس جو آپ دیں، جو آپ جیسا بھی آپ نے محسوس کیا اس طریقے سے ہم چلیں. اس سے کو ہم کوئی ٹیکنیکل بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو سو ایوری ون از ویلکم ٹو کنٹریبیوٹ. آپ صرف مجھے جسٹ پٹ ان یور ریکویسٹ تو ہم اس کو اپروو کریں گے. آپ بات کیجیے. جی ذوالفقار صاحب، تھینک یو. اچھا، میں وہ مختار صاحب نے جو باتیں کی نا، ان میں سے جو انہوں نے کافی خیر ایریا کور کیا تھا، تو اس میں انوائرمنٹ کے اندر سے میں چھوٹا سا ایک ڈسیکشن کر لیتا ہوں صرف ایئر کوالٹی کا، ایئر کا، کیونکہ میرا یہ ذرا فیلڈ بھی ہے، میرا انٹرسٹ بھی ہے، ذرا کافی عرصے سے میں اس میں کام بھی کر رہا ہوں. بہرحال اسٹیٹ نان ٹیکنیکل اینی وے جس سے ڈر رہی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایئر پولوشن جو ہے پاکستان کے اندر، اس کے 2 کنٹریبیوٹر ہیں. ایک تو انڈسٹری ہے ہماری، ایک ہماری ویکلز ہوتی ہیں. ایک WHO کی میں نے رپورٹ پڑھی تھی، تو اس میں اسٹیٹس دیے ہوئے تھے کہ ہر سال پاکستان میں جو آؤٹ ڈور پولوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 2,20,000 بندے مرتے ہیں. انڈور ایئر پولوشن کی وجہ سے 2,80,000 بندوں کی فوتگی ہوتی ہے.
اور لنگ ڈیزیز میں 40 ملین بندہ ہمارا جو ہے نا وہ اس میں سفر ہوتا ہے ایوری ایئر، دس بات 4 کروڑ بندہ جو ہے. تو اس کی جو فنانشیل امپلیکیشن بھی ہیں ایئر کوالٹی کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو امپروو کیا جائے تو اس میں ظاہر پانی بھی ہے، لینڈ بھی ہے، سوئل بھی ہے، اس میں ایئر کوالٹی بھی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ باقی اسٹڈیز کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایئر کوالٹیز کے اوپر کافی اچھی اسٹڈیز موجود ہے پاکستان کے اندر، ڈیٹا کافی موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میں فیصل آباد سے ہوں، لیکن میں اگر پنجاب کی بات کریں یا پاکستان میں، تو جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے مانیٹر کرنے کا. فرض کریں فیصل آباد ابھی پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، وی ڈونٹ ایون ہیو اے سنگل ایئر کوالٹی مانیٹر. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جو وہیکلس کے امیشن ہیں وہ کتنے ہیں، انڈسٹری کے امیشن کتنے ہیں. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مشن کیا ہے، آپ اس کی بات نہیں کر سکتے اس کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے. تو دیٹس اے نیشن وائڈ پرابلم ہے یہ ہمارے پاس ایئر کوالٹی کی. دوسرا تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اٹس ناٹ اے پرابلم، لیکن ایک اپرچونٹی لاس جو ہم نے کی ہے کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کے اندر. 97 میں جب کیوٹو پروٹوکول آیا تھا تو ساتھ ہی کاربن ٹریڈنگ کا میکنزم بھی آیا تھا، جس کی ہماری جو منسٹری آف کلائمیٹ ہے جو پاکستان کی، وہ اس کا سگنیٹری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پاور پلانٹ لگا رہے ہیں یا ایون کوئی سبسٹینشیل پروجیکٹ کر رہے ہیں گرین پاور کا، تو اگر آپ اس کو ویریفائی کروا لیں تو یو کین پروڈیوس کاربن کریڈٹ فار ایوری 1 ٹن آف CO2 یو سیو. یو کین اس کے اگینسٹ آپ کو جتنے $10 کا $12 کا جو ہوتا ہے کاربن کریڈٹ آپ ایشو کر سکتے ہیں. منسٹری آف انوائرمنٹ بالکل سوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. پاکستان میں کافی لوگوں نے پروجیکٹس کیے ہیں، بٹ نن آف دیم جن کو میں جانتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں کاربن ٹریڈنگ کاربن کریڈٹ کا کنسیپٹ کیا ہے. تو یہ حالانکہ اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی UN کی پاکٹ سے آنے ہیں، اٹس نتھنگ کمنگ فرام دا پاکستان گورنمنٹ سے نہیں نکلنا پیسہ. لیکن جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ایدر سلیپنگ یا نہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اس کو کام کو بڑھایا جائے. تو دس از دا لاسٹ اپرچونٹی ایز ویل. تو باقی I'll come off now, I'll give other people to speak now, so maybe I'll contribute later on as well. Thank you very much. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایئر کوالٹی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایک کولیگ ہیں لاہور میں، پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں، تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ آنے والے جو بچے ہیں لاہور میں کہ ایئر کوالٹی کے لحاظ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 5 سال سے کم ہیں، وہ سارے کے سارے بہت ولنریبل ہیں لنگز انفیکشن کے، جس میں ٹوبرکلوزس کا بھی وہ کچھ ذکر کیا انہوں نے، اور خاص طور پہ بہت سی ایسی پیتھوجن اور کارسینوجینک مٹیریل جو ہے وہ فضا میں موجود ہے جو پبلک ہیلتھ کیٹاسٹرافک کھڑی کر سکتا ہے اف وی ڈونٹ ایڈریس دی پرابلم آف اسموک. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ روزانہ کے 40 سگریٹ پینا شروع کر دے، جو اسموک کی ایک وقت میں لاہور میں ایک حالت ہو جاتی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وی ڈی یو پٹ اپ یور ہینڈ، آپ بات کر لیجئے، پھر ہم معین الدین صاحب کے پاس چلیں گے، یا معین الدین صاحب اگر پہلے بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو زبیر فار ہوسٹنگ دس، اور بہت ہی اچھی ڈسکشن کی مختار صاحب نے، ذوالفقار صاحب نے. اس کو ہم اکثر جو ڈسکورس ہے نا انوائرمنٹ کا، وہ پالیسی لیول پہ رہ جاتا ہے اور زیادہ تر کنورٹنگ دا کنورٹس والی بات ہوتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا، کیونکہ میرا کارپوریٹ سیکٹر سے ہی تھرو آؤٹ تعلق رہا ہے اور تھوڑا تجربہ ہے کاربن کریڈٹس کا بھی، کاربن اکاؤنٹنگ کا بھی، اس میں یہ ہے زبیر کی 3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. ویسٹ، واٹر اینڈ انرجی. واٹر میں جیسے آپ نے بھی حسن آباد پل کا بتایا، ویسے ہی ایک طرف ہمارے گلیشیئر سڈنلی میلٹ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہی سرپلس ہم اس کو پراپرلی کیٹر نہیں کر سکتے. میں خود GB سے میرا تعلق ہے، آپ یقین کریں اس وقت گلگت بلتستان جو ہے نا وہ نیچرل ہیزرڈز کا سپر مارکیٹ بن گیا ہے. کسی طرح کا کوئی نیچرل ہیزرڈ، چاہے وہ عطا آباد کی صورت میں ہو یا بعد میں ابھی جو ششپر گلیشیئر کی میلٹنگ ہے جس کی وجہ سے پورا پل ہی اڑ گیا ہے، اسی طرح کوئی ایولانچ ہو، تو اٹ ہیز بیکم اے سپر مارکیٹ فار ڈیزاسٹرز. یہ ہماری واٹر کا ہے سچویشن، اور دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ وی آر ویری مچ واٹر ڈیفیشینٹ ایز اے نیشن. سو اب اربن میں جو ہے واٹر کی جو راشننگ ہے یا واٹر کی مینجمنٹ ہے، دیٹ یو آر ویل اویئر. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم ایک نیشنل لیول پہ اور پھر ڈیفینیٹلی سے پروونشل سبجیکٹ ناؤ واٹر مینجمنٹ، اور چاہے وہ اربن ہو یا رورل ہو اس کو دیکھ لیں. سیکنڈ از ویسٹ. ویسٹ میں زبیر انٹرسٹنگلی مجھے اور لوگ ہیلپ کریں، کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی نہیں ہمارے ملک میں، نہ نیشنل لیول پہ نہ پروونشل لیول پہ. تو اس اتنے بڑے سالڈ ویسٹ کا کیا کرنا ہے ہم نے، اور اس میں سارے پلاسٹک کے وہ شاپر ہیں. آج تک ہمیں ایز اے نیشن پتہ نہیں ہے
جو آپ کے ایفلوئنٹ اور ایمیشن کے سٹینڈرڈز ہیں 1997 کے، اس میں کوئی آج تک ایفلوئنٹس آپ کو پتہ ہے جتنا اسلام آباد میں جیسے جو رورل زمین تھی وہ سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز کھا گئی ہیں، کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، اور یہ سارا ڈسچارج جو ہے نا، یہ کورانگ ریور اینڈ سوان ریور، یہ سارے پہ آپ سمجھیں سوان ریور اب سیوریج ریور بن گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انرجی میں دیکھ لیں، ابھی تھوڑے سا آپ کو پچھلے 3-4 سالوں میں کانسیپٹس لائک نیٹ میٹرنگ وغیرہ آ گئی ہیں، وہ بھی گورنمنٹ جب اپنے مسئلے میں آئی ہے تو اس نے الاؤ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ سارا انوائرمنٹ کا ڈسکورس جو ہے، جب تک ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی پروونسز کے اور پروونسز کے اندر میونسپل لیول پہ، تب تک یہ انوائرمنٹ شوڈ بی اے میونسپل سبجیکٹ۔ جب تک میونسپل سولوشن اس میں نہیں نکلیں گے، اب مجھے نہیں لگتا براڈ کوئی سیکسی پالیسی ڈسکورس ول اینی ٹائم ہیلپ اس۔ دوسرا، کارپوریٹ اداروں کو، انڈسٹریز کو، بڑے بڑے کلسٹرز کو ابھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے آن دیئر کاربن ایمیشنز۔ جب اکاؤنٹیبل کرے گی گورنمنٹ تو اس کے بعد پھر وہ خود ہی ایسے پروجیکٹس کریں گے پاکستان میں جس میں ایفورسٹیشن ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں۔ اس وقت 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں، زیادہ تر پاور سیکٹر کے ہیں جو کاربن کریڈٹس کلیم کر رہے ہیں، اور باقی 100 کی ایک اور لسٹ ہے جس میں زیادہ تر آپ دیکھیں تو انڈسٹریل بی پی آرز، بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں۔ اس میں بہت کم آپ کے فارسٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں۔ ہم نے ٹریلین ٹریز تو پتہ نہیں بلین ٹریز اور یہ سارے ڈرامے کیے ہیں، لیکن آئی ایگری ود مختار صاحب اینڈ ذوالفقار کہ وی آر اسٹل مسنگ آن دی کاربن مارکیٹ اپرچونٹی۔ ہمیں تو پاکستان میں ایک کاربن کا اسٹاک ایکسچینج کرنا چاہیے ایٹ نیشنل لیول پہ۔ جب پاکستان میں ہی کاربن بائی اور سیل ہوں گے بٹوین کارپوریٹس اینڈ این جی اوز، اور اس میں آپ جیسے لوگوں کا زبیر میں سمجھتا ہوں بڑا رول ہونا چاہیے، ویئر یو سینسٹائز دا کارپوریٹس ایٹ the same time NGOs should be in a position to do afforestation or do projects which are of environmental intervention at the municipal level۔ اس کا سارا حل میونسپل لیول پہ ہے۔ اگر ہم میونسپل لیول میں فیل ہو جائیں گے تو پھر یہ پالیسی لیول ڈسکورس اور یہ سارے پروٹوکولز، یہ دس از ٹو مچ آف اے میکرو اسٹوری۔ مجھے لگتا ہے انوائرمنٹ پہ اب ہمیں سوسائٹی ٹو سوسائٹی، میونسپلٹی ٹو میونسپلٹی موو کرنا چاہیے۔ تو دوز ور مائی 2 cents زبیر۔ تھینک یو فار مائی وائس ٹائم، شکریہ۔ If تھینک یو anybody ڈاکٹر has صاحب۔ any question, thoughts, I'll be more than happy to answer. Thank you. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹاک، اینڈ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ۔ کاربن کریڈٹ اور کاربن ٹریڈنگ میں ہمیں آنا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو ہمارے منسٹر آف انوائرمنٹ تھے وہ تو کافی اسپیشلسٹ تھے کاربن ٹریڈنگ کے، ہی واز دیٹ گائے، بٹ آئی ڈونٹ نو کیوں پرفارمنس میں شاید کہیں ہم پیچھے رہ گئے۔ مختار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، پھر ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں ہم ویڈی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ویڈیا پلیز بات کیجیے، پھر ہم ڈاکٹر فرد صاحب کی طرف چلیں گے۔ تھینک یو زبیر۔ میں کوئی وہ اسٹیٹ لیول پہ یا دوسرے بڑے لیول پہ تو نہیں، میں ایک بالکل پرسنل لیول پہ اور ہمارے یعنی عوام کی اس کے لیول پہ بات کروں گی۔ جس ملک میں میں یہاں رہتی ہوں، یہ لوگ بہت سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ اویئرنیس رکھتے ہیں اور کانشیس ہیں اس معاملے میں نا۔ وہ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے ایک عمومی رویہ ہے ماحول کی طرف، اگر ہم اس میں ہی تھوڑا پرسنل لیول پہ اگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑا کرنا شروع کر دے تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ ہم اب یہ جیسے یہاں پہ پرانی چیزوں کے استعمال کو قطعاً بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ امیجن کریں کہ کئی دفعہ بڑے بڑے سیمینارز میں بہت بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ بہت آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی خرید سکتے ہیں، اور آپ ان سے اگر آپ ان کے ڈریس کی تعریف کریں تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے فلانی جگہ یہ کم قیمت پہ مل گیا، کیونکہ وہ جو ہے بازار ہیں جہاں پہ
پرانی چیزیں ملتی ہیں، استعمال شدہ چیزیں ملتی ہیں، وہاں سے خریدا ہے. کوئی شرم نہیں محسوس کرتے وہ لوگ یہ بات بتانے میں. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ شاید ایک تھوڑا ہے بناوٹ، دکھاوا کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، کہ بھی ہم لوگ اننیسیسریلی چیزیں بہت خریدتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کوڑا پروڈیوس کرتے ہیں، اننیسیسریلی چیزیں پھینکتے ہیں. تو وہ چیزیں جو استعمال کے قابل ہیں، اگر ایک عمومی رویہ اس طرح بنایا جائے، اور یہ اس میں میرا خیال ہے میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ کافی پارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ بھی یہ کوئی بری بات نہیں ہے استعمال کی ہوئی چیز کو دوبارہ استعمال کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں یہاں آئی تھی، میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کے بچے کی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ نہ خریدنا، تو مجھے کہا کہ آپ لے لینا. تو مجھے اتنا برا لگا، کیونکہ تب میں نئی نئی بالکل پاکستان سے آئی تھی، کہ بھی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے نئی چیزیں نہیں خرید سکتی، کیونکہ میں اسی رویے میں پلی بڑی تھی جو پاکستان میں ہمارا ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یہاں تک پہ تو یہ کوئی بری بات ہے ہی نہیں ہے. اور ری سائکلنگ جو ہے، آپ کا گاربیج جو ہے اس کو ری سائیکل کرنا، پلاسٹک جو دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، جو پیپر جو دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، ٹن جو دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، اس سے بھی بہت سارے، یعنی یہ گاربیج آپ کو بہت ساری اگر کچھ تھوڑا سا جو انڈسٹریل لوگ ہیں وہ اس طرف تھوڑا توجہ دیں تو کافی کچھ اس میں کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کوئی اسٹیٹ کا شاید اتنا بڑا رول نہیں ہے. اور دوسرے، یہاں بچوں کو اسکول سے ہی یہی جو ہے نا اویئرنیس دی جاتی ہے سلیبس کا. یہاں جو سلیبس ہے اس کے 6 سمجھ لیں کہ جو بڑی ویلیوز ہیں جن پہ سارا سلیبس کھڑا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ سسٹینیبلٹی، ریسپیکٹ اینڈ اویئرنیس آف نیچر ہے. تو اور دوسری ڈیموکریسی، ہیومن ڈگنیٹی، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ اس کے نام ہے. یعنی 6 امپورٹنٹ چیزیں جس پہ سارا سلیبس بیس کرتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ رسپیکٹ اینڈ اویئرنیس آف نیچر اینڈ سسٹینیبلٹی ہے. یعنی یہ اسکول ایک طرح باؤنڈ ہے اس چیز کو اپنے اسکول میں پڑھانے کا. تو اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کہیں کسی لیول پہ ہی شروع کی جائیں تو شاید تھوڑا بہت فرق ہو. لیکن میرا خیال ہے عمومی رویہ جو ہے نا وہ بہت پارٹ پلے کرتا ہے. اب یہاں پہ پچھلے دنوں بارشیں کم ہوئی، تھوڑا پانی کی تھوڑی سی کمی، سوری میں صرف 1 منٹ اور لوں گی، پانی کی کچھ کمی ہوگی یہ مئی کے مہینے میں. انہوں نے ہمیں کہا کہ تھوڑا پانی دھیان سے استعمال کریں، اور لیکن یہ نہیں تھا کہ بھی جو امیر لوگ ہیں اور صاحب اقتدار ہیں ان کو وہ اسی طرح استعمال کریں جیسے ان کا دل چاہتا ہے، اور باقی عوام، یہ پیغام صرف عوام کے لیے نہیں کہ ہی ہو، سب نے. پھر یہ ہے کہ بھی جب یہ کرتے ہیں تو یہ وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو بس اگر تھوڑا سا اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں آنا شروع ہو جائیں تو شاید بہتری ہو. شاید ہمارے ٹی وی ڈرامے، فلمیں یا کچھ اگر اپنا رول پلے کریں، کیونکہ ہم لوگ ڈرامے وغیرہ سے ان سے کافی متاثر ہوتے ہیں، یا جو بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کریں جن کی سنی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ویڈی، آپ نے بہت اہم بات کی. اور یہ جو مائکرو لیول جو ہماری ہیبٹس ہیں، مائکرو انٹریکشن ود انوائرمنٹ ہے، آئی تھنک کلیکٹیولی اٹ بیکمز میکرو.
every micro intervention, when it is replicated across society, it becomes macro. اور اگر ٹھیک بھی کرنا ہے تو وہیں سے کرنا ہے. اور سسٹینیبل کنزمپشن جو ہے میرے خیال میں یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور میں تو پرسنلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو امریکن ڈریم والی کنزمپشن ہے وہ ہماری دنیا افورڈ ہی نہیں کرتی. اور کبھی کبھی تو یہ میں امیجن کرتا ہوں کہ جب انڈیا ترقی کر جائے گا, اللہ کرے پاکستان بھی ترقی کر جائے, تو یہ دنیا کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور جب یہ کنزمپشن شروع کریں گے, اف دے اسٹارٹ فالوئنگ امریکن ڈریم, تو ویئر دے ول لیو ایکچولی, دے ول بی لیونگ آن دی ہیپ آف گاربیج, اور مے بی ایک انوائرمنٹل کیٹاسٹرافی ہوگی. unless we go for green development and we go for گرین لیونگ کنڈیشنز. جو ہے ہمیں نورین نے جوائن کیا ہے, نورین کا بہت کام ہے انوائرمنٹ کے اوپر بھی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی, تو ان سے بھی ہم ابھی بات کریں گے. نورین ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا, ڈاکٹر فرد سے ہم بات کر لیں. ہی از اے سوشیولوجسٹ بائی پروفیشن اینڈ آلسو ٹیچرز. تو پھر ہم ذکیہ اور پھر نورین کی طرف آپ کی طرف آئیں گے اور ہم آپ سے بات سننا چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر فرد آپ پلیز بات کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب. اور بہرحال ذکیہ صاحبہ نورین صاحبہ سے میری معذرت کہ آپ نے مجھے پہلے مائک دے دیا, تو ہوپ فلی دے ول جوائن لیٹر. تو میں تو صرف پتہ نہیں آپ مائکرو یہ زیادہ اکنامکس کے مجھے اور اس طرح کا ہے نہیں ہے. بہرحال اس میں ذوالفقار صاحب نے اور بعد میں جو ایک اور صاحب میں پتہ نہیں جو انڈسٹریل تھے, مجھے نام بول رہا ہوں, ایم سو سوری, جو انڈسٹری کے ساتھ کاربن ٹریڈنگ کی بات کر رہے, تو کافی ٹیکنیکل اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی. مجھے بڑا اچھا لگا انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو میں صرف عام لوگوں کی دیہات کی اس طرح کی باتیں ہی کر سکتا ہوں, اور شہری زندگی کا مجھے کوئی زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں. تو کل پرسوں تھا میرے خیال میں بائی سائیکل کا ورلڈ ڈے, تو اس پہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک بائی سائیکل جو ہے فار گاڈ اٹ کین بیٹ دی پیٹریارکی اینڈ پاورٹی پیٹرول اینڈ پریجڈس ایٹ دی سیم ٹائم. تو یہ عام سی بات ہے, پر جس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر بھی چھوٹے ہیں جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, تو اکثر والدین جو ہے وہ بچوں کو اور خصوصاً بچیوں کو گاڑیوں پہ چھوڑنا پسند کرتے ہیں. پھر ان میں وہ احساس بھی بن جاتا ہے کہ ہر بندہ گاڑی میں آ رہا ہے تو ہم بھی جائیں. تو اس سے کتنا ٹائم اور کتنا پیٹرول اور وسائل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہم اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو اگر ہم ایک چیز کر لیں, مطلب صرف بچیوں کو اور بچوں کو اس چیز پہ لے آئیں جو شہر کے ساتھ ساتھ اسکول والے ہیں, کہ وہ لوگ انکریج کریں کہ آپ بیٹا اسکول سائیکل پہ جائیں گے, تو وہ ایک ان کی جو امپاورمنٹ ہے, خود مختاری کانفیڈینس, وہ بھی آ جائے گا. اور ساتھ میں شاید انوائرمنٹ کا بڑا ایک فائدہ ہو جائے اگلی نسل کے لیے. تو یہ ایک چھوٹے لیول پہ ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں. دوسرا جو بات ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے, وہ میں نے اپنے ایریا میں خصوصاً میں ڈیرا راجستھان یا ملتان کے حوالے سے دیکھوں تو وہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوا ہے. 20 سال سے کالونیز جو ہے وہ اپنے ٹائم انہوں نے بنا لی ہیں, اور اس کے سارے درخت کٹ کے ہیں, سارا کوئی اس پہ فصل نہیں ہو سکتی, لیکن وہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے. وہ خالی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو اس پہ آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کیا لیجسلیٹ کر سکتی ہے یا کرنا بھی چاہتی ہے اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے, اس سے بھی ہم وہ بچ سکتے ہیں انوائرمنٹ کا جو ہمارا کرائسس ہے. دین جو ہے میرا خیال ہے اب جو اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ ریڈیکل اسٹیپس. اور اگر گورنمنٹ لینا چاہے تو وہ اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک اور ایشو ہے وہ لے, لیکن سوسائٹل لیول پہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے. ایگریکلچر کے لیے خصوصاً اگر ہم اپنے ٹیوب ویل وغیرہ کو ڈیزل یا اس سے سولر انرجی کی طرف لے جائیں, اور گورنمنٹ بھی اس پروسیس کو اگر فیسیلیٹیٹ کر دے تو وہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا. اور دوسرا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی سے ہی ایک جو ہے ایمرجنسی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دینی چاہیے, اور ملک میں جو ہے درخت کٹنے پہ پابندی لگا دی جائے, چاہے وہ جس لیول کی بھی ہے. جو بندہ بھی درخت کاٹتا ہے اس کو باقاعدہ سمن کیا جائے, پوچھا جائے کہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں نا,
اور دوسرا جب یہ ہم بھلے کالونیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال درخت کاٹنے کی کوئی ہمیں خاص ضرورت ہوتی ہے. بھائی آپ سیدھا سادہ کوئی پلاٹ بنا لیں، اس میں درخت جو ٹھہرا رہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن بس وہ ہماری دیکھا دیکھی جو ہے یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد بڑے چھوٹے لیول پہ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے شہروں میں بھی یہ عام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جی کار ہے گاڑی ہے اس کو ہر ہفتے دھلوانا ہے، جا کے پتہ نہیں کتنا 1000 لیٹر جو ہے وہ ایک گاڑی کی وہ اس پہ پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ گھر میں آپ ایک بالٹی سے بھی اس کو اگر چاہیں تو وہ دھو سکتے ہیں یا کوئی صاف کر لیا کریں، مطلب اس طرح کی چیزیں. بہرحال انوائرمنٹل جو پرابلمز ہیں، ابھی ڈی جی کا جو ہے میں ادھر نہیں ہوں، خیر باہر ہوں. تو مجھے جب بھی والدین سے بات ہوتی ہے گھر بار تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی جو ہے ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی پاسٹ میں نا، جو اور ایک عرصے سے، یعنی اب تو یاد بھی نہیں ہے کہ جی خاں میں لاسٹ ٹائم بارش کب ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں ساتھ رہے اس پہ بندہ دل بھی دکھتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن میں آخری جو ایک بات اپنی کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم انکلوسو، اور انکلوسو میں صاحب ایک جینڈر کے حوالے سے میں بات کروں گا، 50% پاپولیشن جو ویمنس کیا جاؤ وہ ہماری پاپولیشن یا جو ہے پالیسی میکنگ کے ایکٹ ہیں یا ایون اویئرنیس ہے یا جو ہے اس میں اگر وہ حصے دار ہم نہیں مناتے اور اس طرح کا نہیں ہوتا تو وہ پھر پالیسی جو ہے وہ کامیاب یا اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو انکلوسو اگر ہم اسٹیپ اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بھی اٹھائیں تو ہوپ فلی وی ڈو بیٹر فیوچر. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹفل ٹاک. اب ہم آگے چلتے ہیں. ذکیہ آپ پلیز کنٹریبیوٹ کر لیجئے، اور پھر ہم نورین اور پھر ڈاکٹر نادیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آئی کے نے بھی جوائن کیا ہے. تو خواتین آپ بات کر لیجئے، پھر ہم مردوں کی طرف چلیں گے. ذکیہ آپ پلیز بات کیجئے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس موضوع پہ اسپیس رکھنے کا وچ از ویری مچ نیڈیڈ. اور اس موضوع پہ ہر روز اسپیسز ہونی چاہیے اور اویئرنیس ریز ہونی چاہیے. اور ایون جو میرے خیال میں تو پاکستان میں جو پریکٹیکلی ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں درسگاہوں سے، جو آپ کی مذہبی درسگاہیں ہیں ان کے سلیبس میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ صفائی جیسے کہ نصف ایمان ہے اور پانی بچانا چاہیے. تو وہ جو خطبات ہوتے ہیں جمعے کے اس میں یہ انوائرمنٹ کے اوپر زور دینا چاہیے تاکہ اسی طرح سے یہ اسپریڈ ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ڈائر سچویشن میں ہے. میرے خیال میں اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے، میں نے ابھی جوائن کیا. تو اور آلریڈی جو ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ڈراؤٹ اسٹرکن ایریا جو ہے کنٹری وہ کر چکا ہے، وچ از ایکسٹریملی سیریس سچویشن بیکاز پاکستان جو ہے وہ ایک تو پاپولیشن بوم ہے. Then it's agricultural society, so you need a lot of water anyways. اور وہ جو پاکستان کے جو کنال سسٹم جو انگریزوں نے بنایا تھا وہ ایفیشینٹلی یوز نہیں ہو رہا اب. نورین آپ مجھے پلیز بات کیجئے، پھر آگے ہاں، چلتے نوری ہیں. کو مجھے کرنے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک تو زبیر آپ نے جو موضوع رکھا ہے، میں تو آئی وش کہ ایوری ڈے 90% آف دا اسپیسز آر آن دس ایشو. دس از ایز یو نو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. فار more than a decade we've been working on environment and climate change. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں جن کا یہ ٹاپک نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے طور پہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، which is the right step forward. Of course it is very important. لیکن میں تھوڑی سی ایز اے پروفیشنل معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بیسک باتیں بتانا چاہوں گی، اور یہ بھی it is part of an awareness. It is my 2 cents of contribution. I have done the climate change awareness raising training from US. I'm a certified trainer also. تو میں پہلے میں یہ سب ناظرین کو حاضرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ environment is not about just water or air or tree plantation. Of course these are important parts of it, لیکن environment is about the life on earth itself. تو it is a cross cutting theme. ہمارے ہر ڈیولپمنٹ سیکٹر، ہر اکنامک سیکٹر اور ہر انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک پارٹ ہے. اور ہمیں جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ واٹر شارٹیج، وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹری پلانٹیشن اور ہاؤ
to grow more trees or not to cut trees, which is of course of extreme importance. लेकिन मैं आपको एक तनाजुर बताती हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज जिस नहज पे पहुंच चुका है उसके इम्पैक्ट्स अब रिवर्स नहीं हो सकते. दे आर गोइंग टू स्टे ऑन द प्लेनेट अर्थ फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर और इवन फॉर द अनफॉरसीएबल फ्यूचर. ये अब उस टिपिंग पॉइंट से गुजर चुके हैं कि ये इफेक्ट्स अब रिवर्स नहीं हो सकते इंसानी कोशिश से. तो फिर क्या किया जाए? तो जो माहिरीन है दुनिया के, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के वक्त से 90 से अब तक रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं और ग्लोबल लीडर्स और तमाम 197 कंट्रीज अब इस प्लेटफॉर्म पे जो कि UNFCCC का प्लेटफॉर्म है विद UNF एंड देन CCC, जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, वो उसमें सिग्नेटरी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान. तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनके आपस में क्या मुआहदात हुए हैं कि अब दुनिया को क्या करना है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू. और बहुत सारे ममालिक, जो मैं खुद भी कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा रही हूँ, तो मैंने देखा है कि इवन बहुत छोटे छोटे ममालिक अफ्रीका के, they are very dead serious about it and they are making real radical structural changes. And countries, अभी एक स्पेस में हमारे साथ क्यूबा के सफ़ीर भी इसी मौजू की स्पेस पे हमारे साथ शामिल थे. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, दे आर सो रेडिकल, दो सो स्ट्रक्चरल, और वो इतना उसके ऊपर पैसा खर्च रहे हैं कि अपने मुल्क को और अपने आने वाली, जाहिर है वो खुद नहीं होंगे, he's a elderly person, लेकिन उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे. फॉर द फ्यूचर जनरेशंस दे आर स्पेंडिंग मनी टुडे. अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ना कोई काम हो रहा है. और सीरियसनेस का आलम ये है कि जो फेडरल क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर लगाई गई हैं, ऑल्दो आई हैव नो डाउट कि वो बहुत कॉम्पिटेंट खातून है, लेकिन वो उस शोबे की नहीं है. उनका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको उसके बारे में बुनियादी मालूमात नहीं है. प्लास्टिक कंट्रोल करना या ये वन टाइम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें उस यूनिवर्स का हिस्सा हैं. लेकिन आप ये समझ लें कि एक ख़वातीन के लिए मैं कहती हूँ, जैसे एक मोती टके हुए कमीज है, तो उसमें से अगर 2-3 मोती आप पकड़ लें और कहें कि यही वो साथ, नहीं, वो पूरा ड्रेस ही वो मोतियों से भरा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के, तो फिर वो पूरी चीज तैयार होती. तो इट इज अ वेरी, it's a mosaic of very small things that are all put together in the universe. अच्छा, अब वो जो मैं बात आपको कह रही थी कि अब दुनिया ने करना क्या है, वो टिपिंग पॉइंट तो गुजर गया. अब जो असरात इस वक्त, दो बातें याद रखें. एक तो ये जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे असरात हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं. इसको अंग्रेजी में कही से एंथ्रोपोजेनिक. ये इंसानों की ही जो जिंदगी के तौर तरीके पिछले 150 साल में उसकी वजह से ये असरात मुरतब हुए हैं. अब जो वाहिद चीज करने के लिए रह गई है वो एडेप्टेशन है, यानी कि उन हालात के साथ अब हमने अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है. और अडेप्टेशन खाली ये नहीं है कि हम पानी बचा लें या हम नहरी निज़ाम बेहतर कर लें, नहीं, ये अब इतनी छोटी चीजें हैं, ये अब इतनी मामूली एफर्ट्स हैं कि इनसे फर्क नहीं पड़. अब एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आप ये समझें कि वी हैव टू reimagine life on planet Earth. ये the issue of climate change is a challenge of imagination. अब आपने पूरा एक planet Earth के ऊपर लाइफ एक नए सिरे से इमेजिन करनी है और पुराना पूरा तरीका डिस्कार्ड करके, जैसे जुबैर ने कई दफ़ा पहले भी इस किस्म की स्पेसिस की हैं, मसलन इरिगेशन का एक पूरा नया सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारा जो पानी ज़ाया होता है उसका 1/4 या 1/10 या 1/20% सिर्फ इस्तेमाल होगा. और इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकेंगे. अगर आप इमेजिन करें हाउसिंग, तो वो एनर्जी एफिशिएंट होगा. मसलन अगर आप आज देखें कि एसी घर में लगे होते हैं, 10-10 घंटे भी लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जाती कमरा गर्म हो जाता है. उसकी वजह यह है कि हमारी कंस्ट्रक्शन सही नहीं, पोरस है, और उसके अंदर से वो कमरा होना ये चाहिए कि अगर एसी 1 घंटा या 2 घंटा कमरा ठंडा करता है तो वो कंस्ट्रक्शन ऐसी हो कि अगले 8 घंटे वो कमरा ठंडा ही रहे. तो these are the kind of radical changes in construction, in infrastructure,
ان اریگیشن، ان روڈ کنسٹرکشن اور ہر شعبہ زندگی میں. اسی لیے جتنی بھی آپ کنسٹرکشن پلانز بنتے ہیں، چاہے وہ میگا ڈیمز ہوں یا آفس بلڈنگز ہوں یا گھروں کی کالونیز ہوں، ان کا ای پی اے ہوتا ہے، یعنی کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کی ان کو سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جینون نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے بہت سارا جو وہ 2 نمبر کام ہوتا ہے اس کے اندر بغیر انوائرمنٹ پروٹیکشن کی سرٹیفیکیشن کی چیزیں بن رہی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاتی ہوں کہ جو ایمیشن کنٹرول ہے، اب یہ خالی ہم لوگوں کے عوام کے لیول کے اوپر یہ نہیں ہے. جو دنیا کی اس وقت بڑی ایمیشن کے ذمہ دار ہیں وہ بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں، جن کے اندر شیل ہے، کیلٹیکس ہے، ٹوٹال ہے، اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں جن کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے. تو جب تک آپ یہ فرنس آئل کی انڈسٹری جاری رہے گی اور آپ آلٹرنیٹ مینز آف انرجی نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک یہ ایمیشنز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ صرف میرے اور آپ کے نل کا کم استعمال کرنے سے مسئلہ جانے والا نہیں ہے. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو لوگوں کا کام ہے ایڈووکیسی کا، کہ گورنمنٹس کے اوپر یہ پریشر ڈالیں، یعنی اس کو الیکشنز کا حصہ بنائیں کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی یوز کریں گے. کیونکہ آپ نے نام سنا ہوگا نکولا ٹیسلا کا. نکولا ٹیسلا ایک وہ آدمی تھا جس نے یہ امیجن کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا میں تمام انسانوں کے پاس فری انرجی ہوگی، کیونکہ ہمارا جو پلانٹ کا سٹار ہے سن، وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے کہ اس کی کئی ٹریلینتھ انرجی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پورے پلانٹ ارتھ کے لیے کافی ہے. مگر ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب وہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے. سو یہ صرف عوام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جب تک گورنمنٹس اس کے اوپر اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گی اور یہ پیسے نہیں خرچیں گے کہ ہم نے آلٹرنیٹ انرجی کے لیے اتنے بلین ڈالر مختص کیے ہیں اور ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. یہ جو میں لاہور میں اگر رہتی ہوں، تو اگر لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ ہے، میں ٹریفک کی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ میرے پاس وہ پورا پلان بنا پڑا ہے کہ ہم کس طرح لاہور کی ٹریفک کو ود ان 3 to 4 days، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طریقے سے سٹریم لائن ہو سکتی ہے. اور اس کے باوجود کہ یہ چیزیں ایکسپرٹس نے بنائی ہوئی ہیں، گورنمنٹ یہ کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو کہتے ہیں بزنس ایز یوزول، کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلے. اگر آپ یہ دیکھیں لاہور کے اطراف میں جو ایمیشنز ہوتی ہیں، یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں، برک کلن جو بناتے، تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہمارے جیسے ایکٹیوسٹ، حتیٰ کہ ہم عدالتوں میں بھی گئے کہ ان کو ڈرائی اسکربرز لگائیں، اور جو نہ لگائے اس کا بھٹا بند کر دیا جائے یا گرا دیا جائے. تو اس کی وجہ سے یہ ایمیشن ہوتی ہیں. آپ پورے لاہور میں زوننگ کر سکتے ہیں. میں ایک مثال شہر کی دے رہی ہوں، کراچی میں ہو سکتا ہے، ہر بڑے شہر میں ہو سکتا ہے. آپ اس چیز کو کنٹرول، لیکن اس وقت لاہور میں آپ صرف دیکھیں کہ انتظامیہ کے افسران کی لسٹ دیکھیں تو وہ ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں. اسٹارٹنگ فرام دا کمشنر ٹو دا ڈپٹی کمشنر ٹو دی ڈپارٹمنٹ ہیڈز ٹو دی منسٹرز ٹو دا ٹی پی اے جو کہ ٹریفک کے محکمے ہیں، ٹو دی میونسپل کارپوریشنز ٹو دی کینٹونمنٹ ایڈمنسٹریشن. لیکن کوئی بھی اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں نکالنا چاہتا. اور آخری بات کر کے میں مائک دوں گی. آپ جو دنیا جس طریقے سے بچے گی، وہ طریقہ ویسٹ مینجمنٹ کا نہیں ہے، بلکہ وی ہیو ٹو موو ٹوورڈ زیرو ویسٹ. میرے گھر سے کوئی ویسٹ نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں زیرو ویسٹ. یہ ایک الٹیمیٹ اینڈ ہے، لیکن آپ اس میں کوشش کر کے کم از کم 110 کی اسکیل پہ کم از کم آپ 4 یا 3 پہ آ جائیں. اور ویسٹ کی جس چیز کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، ایکچولی وہ ویسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جو پلاسٹک اور گتا ہے وہ تمام ریسائیکل ہو سکتا ہے. سبزیوں کے چھلکوں سے کمپوسٹ بن سکتا ہے. بچے ہوئے سالن، سبزیوں کے چھلکے اور پتی، یہ آپ کا گرین ویسٹ ہوتا ہے سارے دن کا. اور آخری چیز جس کی وجہ سے جو نہیں ڈسپوز آف ہو سکتی، وہ بچوں کے پیمپر اور خواتین کے سینیٹری نیپکنز ہیں. تو پیمپرز کا بھی اب ہم نے بڑی موومنٹ شروع کی تھی کہ
جب آج سے 30-40 سال پہلے پیمپرز نہیں تھے تو بچے پیشاب کرنا تب بھی سیکھ ہی لیتے تھے. آج آپ 5-5 سال کے بچوں کو بھی دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے 4-4 سال کے بچوں کو پیمپرز لگاتی ہیں, which is killing the environment, کیونکہ there is no way on earth possible to dispose of a pamper. It will remain on the earth for 500 years. It will not dispose of. تو آپ اگر سارے کنٹریبیوٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے کوڑے کو کا جائزہ لیں. وہ کوڑا ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کی ایک آخری مثال, another 5 seconds and then I'll leave the mic. ایک جوس کا ڈبہ ہے, اس کو آپ نے ہونٹوں سے لگایا ہوا ہے. جتنی دیر وہ آپ کے ہونٹوں سے لگا رہا ہے وہ آپ کے منہ کے سب سے صاف حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تب تک وہ ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ نے اس کو ختم کیا آپ کہتے ہیں یہ گاربیج بن گیا. تو آپ خود امیجن کریں کہ ایک صاف چیز کو آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ گاربیج ہے, اب اس کی ضرورت نہیں, لیکن ایکچولی یہ جس چیزوں کو ہم سب جمع کر کے گاربیج بنز میں ڈال دیتے ہیں اور کٹھا کر دیتے ہیں, وہ سوائلڈ ہو جاتی ہیں, وہ گاربیج بن جاتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی اپنے گھروں میں کوشش کریں اور زیرو ویسٹ کی طرف جائیں, زیرو ویسٹ کوشش کریں کہ کوئی چیز بھی آپ کے گھر سے, ایکسیپٹ فار دا پیپل جن کا میں نے وہی کہا کہ بچے چھوٹے ہیں اور یا بہت انفینٹس ہیں, پیمپرز یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ہر چیز کو ریسائیکل کر سکتے ہیں اور اسے ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. تو پلاسٹک سے بچیں, پلاسٹک سے بچیں, پلاسٹک سے بچیں. اور اپنی گورنمنٹس کو یہ کہیں کہ آپ اپنے بجٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے کلائمیٹ چینج کی ریسٹرکچرنگ اور ایڈیپٹیشن کے لیے خرچ کی, جس کے اندر کنال سے لے کے روڈز, انفراسٹرکچر, بلڈنگز, گرین انرجی, ہر اور فوڈ سیکیورٹی, ہر چیز شامل ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نورین صاحبہ. اب ہم سردار صاحب کی طرف چلتے ہیں. سردار صاحب آپ فرمائیے اس موضوع کے حوالے سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایک تو موضوع بڑا اچھا تھا, میں بس میرے خیال میں زیادہ باتیں تو نورین صاحبہ نے کر دی ہیں. صرف میں کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر کنسٹرکشن جتنی بھی ہے, اس میں ایک گروتھ جو ہے وہ تو کنسسٹنٹلی یہاں پہ رہتی ہے, اور آئی بلیو کہ واٹ آئی کین فور سی وہ مزید بھی بڑھے گی. تو میں صرف ایک امپلیمنٹیشن آف دا کوڈس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انلیس مطلب ہمارے ہاں ایک تو جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, ہمارے ہاں بلڈنگ کوڈ ہے یا دیگر کنسٹرکشن کوڈ ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن آئی ڈونٹ نو ویدر شاید کسی حد تک موجود ہوں گے. ایک تو ان کی امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہے میری نظر میں, اور ساتھ میں یہ کرنے کے بعد ہر ایکٹیویٹی جو بھی آپ کی ہو رہی ہے اس کو ریویو کرنا ایک سسٹینیبلٹی کنسلٹنٹ کی طرف سے یا پھر سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ کی طرف سے, تاکہ لائک دا رائٹ ریکارڈ از کیپٹ کہ ایک مٹیریل کی ایمیشنز کیا ہیں, مٹیریل آیا کہاں سے, ایک پاکستان کہاں پہ پروڈیوس ہوا, اور اگین مطلب کہ اس کے بعد آپ کا ویسٹ کا سارا ریکارڈ ہے. آئی تھنک دیز آر دا تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن آن ایٹ دا اینڈ آف دا گورنمنٹ, کیونکہ جب تک ایک ہر ایکٹیویٹی کو ہم انوائرمنٹل پرسپیکٹو سے ریویو نہیں کریں گے, وہ ایک گھروں کے ایک تو اویئرنیس کی بات ہے نا, جو نورین صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی, انہوں نے آلموسٹ جرنلی شی ٹاکڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. بٹ ایک چیز ہے, ہم عوام کے اندر یہاں پہ اویئرنیس بڑھائیں گے, لوگ اپنے طور پہ جو میئرز لے سکتے ہیں سرٹنلی وہ تو بالکل لینے والے ہیں, بٹ ایٹ دا گورنمنٹ لیول جب تک یہ چیزیں اکراس دا پاکستان ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آئی تھنک وٹ آئی ہیو ایکسپیرینس آل اوور دا ورلڈ کے بڑے اسٹرینجنٹ قسم کی گائیڈ لائنس امپلیمنٹ کی جاتی ہیں آج کل انوائرمنٹ کے حوالے سے, سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, اور شاید ہمارے ہاں تو اس کا شاید کچھ ابھی گورنمنٹ کی سطح پہ تو شاید کلائمیٹ چینج کی ایک منسٹری تو بہرحال سیٹ اپ یہاں پہ ہوئی ہے, اور پلاسٹک بیگز وغیرہ ایک میرے خیال میں بڑے بیسک میئرز ہیں. بٹ جس طرح ہماری یہاں پہ چیزیں گرو کر رہی ہیں, میرے خیال میں بس یہ چیز 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کیپنگ ریکارڈ آف آل دا ایمیشنز, ایون ہمارا کتنا بڑا آٹوموٹیو کا سیکٹر بن چکا ہے, اب کتنی اس میں کاربن ایمیشنز ہیں, ایون دا مٹیریل دیٹ وی آر یوزنگ ان اوور ہوم, اس کی کتنی ایمیشنز ہیں, وہ انوائرمنٹلی سیف ہے کہ نہیں, اس کے ہیلتھ امپیکٹس کیا ہیں, ایون ہم ہاسپٹلز اتنے زیادہ بنا رہے ہیں, اس کی انڈور انوائرمنٹ کیسی ہے, کیا ہم کوئی بایو سولوبلٹی کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے, ویدر. تو میرے خیال میں ایک تو کافی چیزیں پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ ایک سی ڈی پی آئی میں پہلے بھی 1-2 بار آیا, آپ کے ہاں ایک ڈیبیٹ کا عمل دخل بڑا جاری رہتا ہے, تو میں صرف
कोड्स की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, आई डोंट नो वेदर इन्वायरमेंटल कोड यहाँ पे किस फॉर्म में मौजूद है इस वक्त प्रोविंशियल या फेडरल लेवल के ऊपर, बट एक तो उसकी डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रिक्ट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन और अनलेस के सस्टेनेबिलिटी को प्रॉपरली रिव्यू किया जाए, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को ऐसे बढ़ने ना दिया जाए, ये मैं चीज़ थोड़ा रेस करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब नॉर्वे में इस वक्त 75% व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, तो अगर हम अपनी मोटरसाइकिल्स ही जो कि इम्पोर्टेड फ्यूल से चलती हैं और इस वक्त सबको ये मुश्किल है, अगर हम उनसे ई व्हीकल्स की तरफ जाएं और सोलर रिक्शों की तरफ, जो कि दुनिया अब जा रही है जिसकी तरफ, तो आपको फ्री व्हीकल्स मिल जाएंगी। हम क्यों इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ही मुसर हैं कि हमने बाहर से तेल महंगा खरीद के गाड़ियाँ चलानी हैं? देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव्स एंड वी आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट देम, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए सीरियस नहीं है। उनको अपनी कुर्सियों की, अपनी वजारतों की, अपनी बकवास की हर वक्त पड़ी रहती है। जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब और एक्सीलेंट इंटरवेंशन नौरीन साहिबा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे एक तरफ तो फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी इतनी डिपेंडेंस है और उसके नतीजे में हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी का भी बड़ा मसला वही है, क्योंकि जो हमारे पास ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि हम उसको इंपोर्ट कर सकें। तो इलेक्ट्रिसिटी में आम तौर पे ये कहा जाता है कि उसकी 24 आवर सप्लाई में हमें फॉसिल फ्यूल चाहिए, चूँकि सोलर तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं तो, और सोलर दिन में तो अवेलेबल होता है, और सोलर बेस्ड अगर स्टेशंस बने हैं, चार्जेबल रिचार्जिंग स्टेशंस के जहाँ पे गाड़ियाँ रिचार्ज हो जाएं, तो हमारी एक बड़ी फॉसिल फ्यूल की बचत हो सकती है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बिल्डिंग कोड्स वगैरह की बात भी की सरदार साहब ने, अगेन बहुत अहम बात है। ये पता नहीं हम जो बिल्डिंग्स अब जिस किस्म की बना रहे हैं, पता नहीं हमने जहाँ डिज़ाइंस कहाँ से उठाए हैं, जो एनर्जी इंटेंसिव हैं, जो एयर कंडीशनर्स के बगैर जहाँ पे हम रह नहीं सकते। हमारे इतने खूबसूरत और अच्छे अपने हिस्टोरिकल डिज़ाइंस थे, मुग़ल ज़माने की बिल्डिंग्स, और वो इतनी अच्छी, वो एनर्जी एफिशिएंट भी थी, गर्मियों में जो है वो ठंडी रहती थी, सर्दियों में गर्म रहती थी। हमने उनको छोड़ दिया है और ये नकल शुरू कर दी है हमारे आर्किटेक्ट्स ने, और हम भी उसी का शिकार हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हमें अपने बिल्डिंग कोड्स को उस हवाले से रिवाइज करने की ज़रूरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस हवाले से कोई खातिर खा एफर्ट हुई है। बहरहाल हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब नादिया साहिबा और फिर सुहेल साहब। थैंक यू मुख्तार। मैं सिर्फ बहुत सब कुछ कवर किया, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। हमारे यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन ने बहुत काम खराब किया है। अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लैन्ड इस तरह मैं कहूंगी कि बड़े बड़े शहर बन गए हैं जिनको कोई प्लानिंग के बेस पे नहीं बनाया गया। मतलब आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि सड़कों पे साइकिल चलाने वाली लेन्स नहीं है, गलियों में साइकिल कहाँ खड़ी करनी है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क करनी है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेफ नहीं है। आधी पॉपुलेशन, मतलब आधी से भी कम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ वो साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकती है। बच्चे और खवातीन तो वो भी नहीं चला सकते। तो ये अर्बनाइजेशन की एक अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लैन्ड अनप्रोग्राम्ड अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन प्लानिंग है, जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और हमारी अगले आने मुख्तार, मैं वाली आपको अभी ज्वाइन करती हूँ दोबारा थोड़ी देर में। आगे आने वाली बहुत सारी हमारी नस्लें इसको फेस करेंगी। तो आई वुड से कि ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आउटग्रोथ जो है हमारी वो बहुत ज्यादा है। बहुत पॉपुलेशन जो बूम है एक किस्म का, और उसमें एजुकेशन बिल्कुल भी बहुत रोल प्ले करती है। अगर बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कौन से स्कूलों में जाएंगे, किस किस्म की तालीम हासिल करेंगे, क्या तालीम हासिल करेंगे। एनवायरनमेंट स्कूल के किसी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, किसी करिकुलम का हिस्सा नहीं है कि आपने सस्टेनेबली एनवायरनमेंट को किस तरह रखना है। अगले 20 इयर्स कैसे स्कूल्स बनेंगे। यहाँ पे तो अब यूरोप में ये डिस्कशंस होने लग गई हैं कि अगले आने वाले चंद सालों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्कूल्स किस तरह बनने चाहिए।
اگر ٹیمپریچر کے 5 یا 6 ڈگری رائز آتا ہے تو اسکول میں ہمیں کیا کیا پروویژنس چاہیے کہ ایک ہم ہائی ٹیمپریچر انوائرمنٹ کو کول ڈاؤن کر سکیں. ہمیں اسکولس کیسے بنانے ہیں, ہم نے ہاسپٹلس کیسے بنانے ہیں, اور اب انہوں نے اس پہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کون سے ایسے پروویژنس ہیں, انٹرونشنز ہیں جس میں ہم اسکولس کو, ہاسپٹلس کو, ڈے کیئر سینٹرز کو, اور اس طرح کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, آفیسز کو کس طرح کول ڈاؤن رکھنا ہے. اور مطلب ایک فیوچر پلاننگ وہ ابھی سے کر رہے ہیں, جبکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور مطلب یہ کہ اس کا ریورس نہیں کیا جا سکتا, جیسے نورین پہلے کہہ چکی ہیں. اب ہم نے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے یہ لائف سٹائل. تو آئی وڈ سے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس پہ کوئی بھی ہماری حکومت کچھ ایسا پالیسی نہیں ہے, کوئی ان کا دھیان نہیں ہے, کوئی ان کو فکر نہیں ہے, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ کوئی خاص مین ایجنڈا نہیں ہے جس پہ وہ بات کرتے ہوں کہ ہم نے اگلے آنے والے 50 سالوں میں کس طرح پولوشن ختم کرنی ہے, یا ہم نے انوائرمنٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس کا امپیکٹ مینٹل ہیلتھ پہ کتنا ہے. مطلب جو شور ہے, گندگی ہے, گرینری روز کم ہوتی جا رہی ہے, اس کا امپیکٹ ہماری مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ویل بینگ پہ بہت برا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بالکل پریس ڈاؤن ہو چکا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کے تو فار فلنگ جو ہم ڈسکشن کریں اگلے آنے والے 100 سالوں یا 50 سالوں میں کیا ہونا ہے, ہم تو ابھی سے وہ دوزخ اور ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اگلے آنے والے چند سالوں میں جس کی بات کریں ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ نادیہ صاحبہ, اگین ایکسیلنٹ پوائنٹس. آپ نے بالکل درست کہا, ہم نے تو ابھی اڈیپٹیشن کے حوالے سے شاید ہی کوئی پریکٹیکل قدم اٹھایا ہو, اور ہمارے ہاں بھی مسائل جو ہیں وہ ظاہر بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اس وقت آپ دیکھیے کہ جو پینے کا پانی کا مسئلہ ہے, میری چند دن پہلے ایک واسا کے بندے سے بات ہو رہی تھی راولپنڈی میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ٹیوب ویل جو ہے اب انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ 400-500 فٹ گہرا ہو گیا ہے, اور وہ مسلسل نیچے جایا جا رہا ہے. اور میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے کنکریٹ اتنا بچھا دیا ہے کہ اب انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ریچارج ہی نہیں ہو رہا, چونکہ ہم نے اتنا کنکریٹ بچھا دیا ہے. ہم نے تو یہاں پہ نالے جو ہیں ان کو لائن کر دیا ہے. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ہمیں ہمارے پالیسی میکرز کو لگتا ہے شاید یہ دور کی بات ہے, ایکچولی یہ دور کی بات نہیں ہے. پینے کا پانی کا مسئلہ تو ابھی ہم شہروں میں محسوس کر رہے ہیں, اور ٹیمپریچر بھی اگر بڑھتا ہے, ظاہر ہے ہم تو پہلے ہمارا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو 1-2 ڈگری کا بھی فرق پڑا تو کتنا بڑا اثر پڑے گا ہمارے اسکولوں پہ. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. ذکیہ صاحبہ کا بیچ میں ڈراپ ہو گیا تھا. ذکیہ صاحبہ آپ بات کیجئے, اور اس کے بعد ہم سہیل صاحب کی طرف چلیں گے. اچھا، میں جو نا اس کی بحث میں نہیں جاتی کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کا کیا ہو رہا ہے کیونکہ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ جلدی سے دوں گی کہ ایکچولی میں یو کے میں رہتی ہوں اور میں ہمیشہ سے انوائرمنٹلسٹ رہی ہوں اور ایکٹیوسٹ بھی رہی ہوں سنس 2000 ایکچولی. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر کیا میجرمنٹس ہو رہے ہیں, اور ایکٹیولی ہم جو سویلینس ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہم ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں جس سے ہیلپ ملتی ہے. میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ irreversible پروسیس ہے جیسے نورین نے کہا, اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو کہا کہ نیپیز جو ہے وہ اور سینیٹری پیڈس جو ہیں وہ ریسائیکل نہیں ہو سکتے, یہ بات بالکل درست ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ عملی قدم اٹھایا گیا اور گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے, اور یہاں پر نیپی لائبریریز بنائی گئی ہیں. اچھا, وہ جو نیپی لائبریریز ہوتی ہیں وہ ری یوزیبل نیپیز ہوتی ہیں, آپ یا ہائر کر سکتے ہو یا آپ خرید سکتے ہو, اور اس کے اندر جو ہے وہ لائننگ لگتی ہے. تو وہ جو لائننگ ہے جو وہ پوٹیڈ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو سمپلی اتار کے وہ لائک ٹوائلٹ پیپر ہوتی ہے اور اس کو فلش میں ڈال دیتے اور فلش آؤٹ کر دیتے, اور باقی جو نیپی ہے وہ آپ کے جو واشنگ لوڈ ہوتی ہے اس میں چلی جاتی ہے, اور آپ اس کو ایزیلی واش کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہو. اسی طرح جو سینیٹری پیڈ ہے اس کا بھی انہوں نے مسئلہ حل کر لیا کہ خواتین کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ گارمنٹس پروڈیوس کر دی ہیں جو ایبزارب کر لیتی ہیں موئسچر کو اور بلڈ کو, اور دین یو کین جسٹ واش دیم ود نارمل واشنگ لوڈ, اور وہ ری یوزیبل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اس کا
کا بھی حل نکالا ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک بہت سیریس انوائرمنٹلی پرابلم ہے، تھی اور ہے، کیونکہ یہ واقعی جو ہے دونوں چیزیں ریسائکلبل نہیں ہیں، تو اس کا حل نکل چکا ہے، اور یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی پرو ایکٹیولی جو ہے وہ پروموٹ کری ہے دونوں چیزوں کو، اور اس کے اوپر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ کافی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں۔ دوسرا جو ہے میری بات ہو رہی تھی زبیر صاحب سے، میں نے ان کو ایک فارورڈ کی تھی، آکسفورڈ کے اندر انہوں نے آکسفورڈ کاؤنٹی کونسل کے اندر انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے، اور وہ ہائیڈروجن گیس کے اوپر فائر انجنز چلانا شروع کیے ہیں۔ اچھا، اب ہائیڈروجن گیس کے اوپر یہاں پر بسز تو بہت عرصے سے چل رہی تھی، اور جرمنی میں تو 2000 سے جو ہے، مجھے یاد ہے ڈنمارک، جرمنی وغیرہ میں 2000 میں جب ہم گئے تھے تو وہاں پر آلریڈی وہاں پہ ہائیڈروجن پر بسز چل رہی تھی۔ یہاں پر ہائیڈروجن پہ بھی چلتی ہے اور بایو گیس پہ چلتی ہے، اور بایو گیس یہ لیتے ہیں جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں ہر ہفتے آ کے ہم سے، ہمارا جو کھانے پینے کی جو چیزیں وہ ہم ایک سیپریٹ کیڈی میں ڈالتے ہیں، اور وہ آ کے کلیکٹ کیا جاتا ہے، جس میں ہماری جو بھی کھانے پینے کا ہمارا سامان ہے، جو کھانا بچتا ہے، چاول وغیرہ، یا پھر جو را مٹیریلز ہوتے ہیں جیسے سیلیڈ کے را مٹیریلز ہیں، یا آپ کی جو ہے پیلنگز ہیں، وہ جاتی ہیں، اور اس سے وہ بایو گیس بناتے ہیں، اور وہ بایو گیس پہ باقاعدہ بسیں چلاتے ہیں، اور وہ بہت چیپ پڑتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی اوور 60s ہیں ان کے پاس بس پاسز ٹوٹلی فری ہیں، انڈر 18 کے پاس ٹوٹلی بس پاسز فری ہیں، اور وہ بسز کو فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کا بھلا ظاہر ہے، وہ ان کو گاڑی نہیں چلانا پڑی، ٹریفک کا رش کم ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو اسکول جانے وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس فری بس پاسز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہائیڈروجن گیس پہ انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ فائر انجن چلا رہے ہیں، اور جو فائر انجن چلانا ہے وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ابھی اس کا پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائر انجن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اکوپمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ان کو واٹر ٹینک بھرنے ہوتے ہیں، واٹر ٹینکس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس آف گیسز اس کے اندر بھری ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ آگ پہ قابو پایا جا سکے۔ تو اس سب کے لیے بھی ان کو پیٹرول انجن چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ پریشر فراہم کر سکے، اور وہ تجربہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہائیڈروجن گیس پہ چلا جاتا ہے تو اگین یہ اس سے جو کاؤنٹی ہے اس کو بہت بچت ہوگی فیول میں، اور وہ اگین وہ پبلک منی ہے، اور وہ کہیں بھی اس کو پھر وہ ریجنریٹ کر سکتے ہیں اس منی کو۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ دینا چاہیے سولوشن، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا ایٹ آل لیولز۔ جو میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس گریجویشن لیول پہ یا پوسٹ گریجویٹ لیول پر، یا جو انسٹیٹیوٹ لیول پر ہوتے ہیں، اور ایون جو مکینکس بن رہے ہوتے ہیں، ان سب کا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ کولیبریٹ کرتے ہیں آپس میں انڈر سم سارٹ آف NGO یا ایون یونیورسٹی کالجز کی کولیبریشنز کے ساتھ، اور اس کے اندر وہ نئے نئے تجربے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے، کیونکہ اسٹوڈنٹس تو آلریڈی وہاں پر ہے اور ان کا پروفیسر بھی ہے جس کے پاس نالج ہے۔ تو اگر اسی قسم کے پائلٹ پروجیکٹس پاکستان میں شروع کیے جائیں، جس میں بنایا جائے کہ جو پہلے سیکھا جائے کہ ایٹ آل یونیورسٹی لیول، کالجز لیول کے سولر پینلز کیسے بنانے ہیں، پھر اس کا تجربہ کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں لگا کے اپنے فون چارج کرنا شروع کریں، یا سولر لائٹس کو جب بجلی چلی جاتی ہے یا پنکھا چلانے کی کوشش کریں، پھر وہاں سے وہ اس کو لے کر آئیں اور پھر بڑے لیول پر لے کر جائیں جیسے یہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور جب ان کا تجربے کافی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہی جو پروفیسرز ہیں وہ پھر اپلائی کرتے ہیں بڑی بڑی یہ جو باش کمپنیز ہے، جرمن کمپنیز ہیں، LG وغیرہ، LG تو شاید جرمن نہیں ہے لیکن باش ہے، جیسے وہ بڑی کمپنیز کو اپلائی کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ ملتی ہے مزید ریسرچ کرنے کی، اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بعد میں انہی کمپنیز میں جاب بھی مل جاتی ہے کیونکہ انہوں نے انہی کے ساتھ پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ انہی کو کمرشل لیول پر لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں بھی تجربہ کیا جائے تو جو کریئر ڈیولپمنٹ ہے اس میں نئے لوگوں کا اس میں بہت بھلا ہوگا۔ یونیورسٹیز کو یہ جو جتنی بڑی کمپنیز ہیں یہ ریسرچ فنڈنگ دیتی ہیں ایکچولی، تو وہ یونیورسٹیز کو بھی فائدہ ہوگا ان ٹرمز، اور یہ بڑا پریکٹیکل یہاں پر ہوتا ہے، بہت ایزیلی جو ہے نا امپلیمنٹ اس کو کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، اس میں اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور UN بھی بہت انٹرسٹڈ ہے ایسے پروجیکٹس میں، اور آپ کو ادھر سے بھی فنڈنگ ملتی ہے، آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہیں، یورپین یونین کی اپنی ہے، اور آپ وہ بھی جو ہے وہ فراخ دلی سے جو ہے فنڈنگ فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ڈرپنگ جو ٹیکنالوجی ہے، میرے خیال میں اس پہ بات ہو چکی ہوگی کہ ایوری بڈی نوز کہ واٹ از ڈرپنگ، اور یہ ایگریکلچر کے لیے جو ہے اب وہ اونلی سروائیول ٹول کٹ ہے، اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ لیڈنگ ہے، اور ہمارے جو بھی ان کے ساتھ مذہبی یا سیاسی اختلافات ہوں، سائنس ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتی، نہ وہ مذہب کو مانتی نہ وہ سیاست کو مانتی ہے، سائنس ہے۔
ٹھیک ہے, اور سائنسدان نیوٹرل ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ سائنسی معاہدے کر کے یہ سیکھ سکیں کہ انہوں نے ڈرپنگ کر کے صحرا کو کس طرح سے نخلستان بنایا, اور جتنا ان کے حصے کا جو پانی تھا جو ان کو آتا تھا ایکچولی, جو معاہدے کے تحت ملتا تھا, ایکچولی وہ پانی بچا کے آپ وہ واپس جارڈن کو اور مصر کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کامیاب تجربہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے بہت کیا ہے, اور یورپ کو وہ اپنی پروڈکٹس باقاعدہ بھیجتا ہے. بہت ساری جو ہمارے پاس سبزیاں اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, یہ اسرائیل سے آ رہی ہیں, ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان اسرائیل اور پروڈیوسڈ ان اسرائیل. تو یہ پاکستان کے پاس اس قسم کا انوائرمنٹ ہے لکیلی کہ آپ دنیا کا ہر سبزی اگا سکتے ہیں. آپ اسٹرابری سے لے کے اولیوز اگا سکتے ہیں, کھجوریں اگا سکتے ہیں, اور کھجوروں سے لے کے جو آپ کو بیریز کی جو ٹائپ یورپ میں ملتی ہے وہ بآسانی اگا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہر قسم کا ٹیمپریچر اویلیبل ہے, اور جو آپ کی مٹی ہے وہ بہت زرخیز ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ سولر انرجی پہ جائیں, اور اس کے علاوہ جو کیلیفورنیا وغیرہ میں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ گرمی پڑتی ہے بنسبت یورپ کے, اور وہاں پہ ڈراٹ کی بھی سچویشن زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اس قسم کے سولوشنز بنائے کہ انسٹیڈ آف یوزنگ ایئر کنڈیشننگ سسٹم, انہوں نے چھوٹے ایسے کے کولر بنا لیے جن کے اندر وہ تھوڑی مقدار میں پانی بھرتے, وہ پانی ریسائیکل ہوتا ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بجائے ایئر کنڈیشن یوز کرنے کے. وہ زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہے, اور اس کی جو کولنگ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہے, اور وہ انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے. تو میں یہ کچھ تھوڑی سی باتیں جو میں نے یہاں پہ رہ کر سیکھی ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی تھی. بٹ تھینک یو فار ایوری بڈی جنہوں نے یہ ہوسٹ کی ہے اسپیس, اور پلیز ایسے موضوعات پہ اسپیسز ہونی چاہیے اور بہت تواتر سے ہونی چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ ذکیہ صاحبہ. ہم سی پی ڈی آئی کے بہاف پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور کوشش کریں گے, اور زیادہ ریگولرلی اس طرح کی اسپیسز کریں گے. جیسے کہ کچھ اور سپیکرز نے بھی بات کی ہے کہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ایڈوکیسی کی ضرورت ہے, پالیسی میکر کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ایسے دنیا میں تجربات ہو چکے ہیں, کیا انوویشنز کی گئی ہیں. آپ نے کئی انوویشنز کا ذکر کیا ہے کہ فائر بریگیڈ تک, اور کیسے گھروں کی ویسٹ کو کیسے آپ اس میں بھی ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس آئی ہیں کہ وہ زیادہ ایسی ویسٹ جنریٹ نہ ہو کہ جو وہ ڈی جنریٹیبل وہ نہیں ہے, بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ میں وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا تھا آرڈر. تو سہیل صاحب کے بعد میں جام صاحب اور آئی کے, اس کے بعد پھر اشفاق صاحب. جی پلیز. جی میں اصل میں یہی بات تھا کہ دیکھیں جو لیجسلیشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کا اتنا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ مثلاً جیسے برطانیہ کی بھی بات ہو رہی تھی, تو وہاں پہ تقریباً 2000 میں اور اس سے تھوڑا سا پہلے وہاں پہ لینڈ پیچز جو تھے, گرین پیچز جو تھے, وہ اس کی سیل ہو رہی تھی. اور وہ جو ریڈیوز تھے, جو ایشین ریڈیو اسٹیشن تھے, ان پر دھڑا دھڑ وہ ایڈز چلتی تھی. ایون کہ امیتابھ بچن کی آواز میں بھی ایڈ ہوتی تھی کہ آپ وہ آ کے لینڈ لیں, اور وہ لاسٹ میں ایک بات کہتے تھے کہ وی ول ہیلپ یو ٹو گیٹ دا پلاننگ پرمیشن. پاکستانی, بنگالی, انڈین جس کے پاس پیسے تھے اس نے وہ لینڈ پرچیز کی, لینڈ پیسز لیے, اور ان کا یہ خیال تھا اور ان کے دماغ میں وہی فطور چل رہا تھا کہ جناب ہم یہاں پہ وہ بڑے بڑے گھر بنائیں گے جس طرح کہ ہم پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں بناتے ہیں, اور اسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہیں گے. الٹیمیٹلی جب وہ لینڈ لینے کے بعد وہ پلاننگ پرمیشن کے پاس گئے, اور وہاں پہ چونکہ لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پلاننگ پرمیشن ان کی ثوابدید تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ دا ٹاؤن شوڈ ناٹ انکریز. یہ بات جو ہے کہ ٹاؤن نے کہاں تک انکریز کرنا ہے اس کو بنانے کے لیے, وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے. نیکسٹ 50 ایئرس یہ جتنا انکریز ہوا ہے, یہ جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے, یہ یہاں پہ رہیں گی. آپ نے یہ لینڈ پرچیز کی ہے, گرین پیچز لیے ہیں, یہ اس اوپر آپ کچھ مرغیاں رکھ لیں, کوئی گھوڑا وغیرہ رکھ لیں, کچھ اس ٹائپ کی رکھ لیں, اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کے بارے میں نہ سوچیں. جبکہ ابھی میں ریسنٹلی ٹریول کیا ہے بہت لمبا اسلام آباد سے ٹورڈ ساہیوال تک, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر سڑک کے کنارے
آپ کو ہر شہر کے اندر ایک بہت منحوس سا ایک بہت بڑا سا گیٹ نظر آئے گا، اور وہ گیٹ کیا ہے کہ کالونی بنانے کے لیے سب سے پہلے اس گیٹ کو بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر سے آپ کو وہ پلاٹنگ ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ساری ایگریکلچر لینڈ ہے۔ مثلا ہم نے کوشش کی ہے، اصل میں ہمارے نا سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز ایک نپی تلی کرپشن سے شروع ہوتی ہے، ذہنی طور پر کرپشن کی ہے۔ مثلا میں چھوٹی سی ایک مثال آپ اس کی دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چل جائیں نا، جو سوسائٹی بنی ہوئی ہے، آپ کو وہاں پہ بوتل پام اور کنگھی پام کے درخت نظر آئیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیوں ہے۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ جا کے اپنے ایک دو دوست جو نیشنل ایگریکلچر کاؤنسل میں تھے ان کے ساتھ اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یار نرسریوں میں نا یہ جو درخت ہے نا، یہ کنگھی پام اور بوتل پام اور اس ٹائپ کے جو ڈیکوریٹو قسم کے ٹریز ہیں، یہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ تو جب وہ لینے کے لیے آتے ہیں افسران نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی والے لیں کیونکہ اس میں کمیشن زیادہ بچے گا۔ اچھا، یہی حال میں نے تقریباً 10-15 سال پہلے دیکھا کہ مری روڈ کے اوپر، آپ یقین کریں مری روڈ کے اوپر 10 سے 15 فٹ اور بلکہ اس سے بھی بڑے 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 درخت وہ جناب لا کے لگائے گئے، کس کے کھجور کے درخت لگائے گئے پورے مری روڈ کے اوپر۔ اور میں اپنے ایک دوست تھے، وہ انوائرمنٹل سائنٹسٹ تھے، ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا یار یہ کیا تماشا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی تماشا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہوگی، درخت وہاں سے اکھاڑے ہوں گے، لے کے آئے ہوں گے، اور یہ یہاں نہیں لگ سکیں گے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یار میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری جو ہے نا، میری وہ ایگریکلچرسٹ تھے سوری، اور انہوں نے کہا میری ڈگریاں واپس لے لیں اگر یہ درخت یہاں پہ چلتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اچھا، اربن فارسٹ کی طرف ہم بالکل نہیں جا رہے، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بے شمار جگہ پڑی ہے۔ آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیں، گرلز کالج میں چلے جائیں، بوائز کالجز میں چلے جائیں، جو سرکار کے کالجز بنے ہوئے ہیں، آپ کو بڑے بڑے گراؤنڈ وہاں پہ ملیں گے، اور وہ خاصتر حالت میں ہے۔ اس کا کوئی حال نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس مالی نہیں ہے، ان کے پاس تو وہ کیا ہے۔ مثلا اگر آپ اس کے اوپر اربن فارسٹ شروع کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں انوائرمنٹ کا کتنا برا حال ہے کہ اگر آپ I-10 کے اندر کے چلے جائیں تو وہاں پہ انڈسٹریل جو اسموک ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیشنٹ ایسے نظر آئیں گے، لوگ ملیں گے، آپ پوچھیں ان سے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، تو ان کو سانس کا پرابلم ہے، ان کو سانس کا جو ہے وہ سارا ایشو ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم نے مثلا ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اس کو ہم کیریکلم کا حصہ بنا دیں ہم لوگوں، مثلا وہ جو چیز ہم ہر روز اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی گاڑی جو ہے وہ سائے میں لگانے کے لیے درخت کی تلاش میں ہے، لیکن ہم درخت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تہیا کیا ہے کہ ہم نے لگے ہوئے درخت کاٹنے ہیں، اور لیکن ہم نے درخت کوئی نہیں لگانا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک بہت یو ویری مچ۔ میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ریکنیکٹڈ جی ایکچولی۔ زبیر صاحب آ رہی ہے پلیز۔ اچھا، میرا خیال ہے ہم کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کے قریب ہمیں ہو گئے ہیں اسپیس کو کرتے ہوئے، اور ایک چیز جو ہم کانفیڈنس سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید اسپیسز بھی کریں گے۔ CPDI جو ہے اس پہ انشاءاللہ لیڈ لے گی، اور کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ جو پاکستان کے میں جو لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان میں یہ سارا انپٹ جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کے آپ کائنڈلی بات کر لیجئے، اور پھر ہم اشفاق صاحب، جام صاحب اس طریقے سے چلتے ہیں، بٹ ٹرائی ٹو میک اٹ ٹائٹ۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی، بس میں نے ایک سیگمنٹ پہ بات کرنی ہے، وہ ہے فوڈ کے حوالے سے۔ اس میں فوڈ چین آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو بیج استعمال ہوتا تھا کھیتی باڑی کے لیے وہ ہوتا تھا پیور آرگینک، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے میری ایک نیوٹریشنسٹ سے بات ہوئی، تو انہوں نے ایک مجھے بک دکھائی، اس میں 19 ممالک سے گندم کے جو مختلف اوقات میں سیمپلز لے کے، ان صاحب کی ریسرچ تھی، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اب بیماریوں سے بچنا ہے تو گندم کا استعمال جو ہے نا وہ ترک کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اچھا، پھر الرجی کے حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستان میں کامن ہے، اسلام آباد میں خاص طور پہ پولن الرجی ہے یا دوسری ہے، لاہور کی پولیوشن کے حوالے سے جس طرح سے بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب جو گندم کا جو اب ہمارے پاس نسل اس وقت موجود ہے، یا جتنی مختلف ہائیبرڈ
बीज का इस्तेमाल हो रहा है या उग रही है, वो आपको पैदावार तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन वो नुकसान आपकी हेल्थ को कितना देती है, यानी उस पे भी रिसर्च पाकिस्तान में तो कोई नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान में दरख्तों के हवाले से रिसर्च नहीं होती। तो गंदम के हवाले से बात कर रही थी, तो आप इसी तरह फिर दूसरी जो है फसलें हैं, उसमें बेशक ये सब स्पेश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर होता है, या फलों की तरफ चले जाएं तो हमारे पास अब जो ऑर्गेनिक जो है वो फल, सब्जियां और जो गंदम या चावल, ये चीज़ें नहीं बाकी रहीं। ठीक है, और इनका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी हेल्थ में, और जिसमें फिर जिस तरह से आप मल्टीपल जो ये मामूली से होते हैं एलर्जी के इन्फेक्शन हैं या दूसरे हैं, उसका आप शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे उसमें जो बच्चे हैं और एनेमिक लोग हैं, वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। फिर दूसरी तरफ मेरी एक बायो साइंटिस्ट से बात हुई, उनकी रिसर्च चल रही थी मोरिंगा पे, दरख्त लगाने के हवाले से बात हो रही है। तो मैंने अपने लिए भी कुछ, मैं दरख्त NARC लेने गई थी, तो उस वक्त मुझे पता चला कि वहाँ पर भी रिसर्च का जो हाल है वो इंतहाई काबिल रहम है, कि जो स्टूडेंट्स अपने तई जो रिसर्च वहाँ पे कर रहे थे वो हो रही थी उनसे, और उनके लिए कोई ख़ास फंडिंग नहीं, लेबॉर्ट्री का हाल काबिल दीद था उस वक्त जो मैंने देखा। और उन दरख्तों के हवाले से मैं रिसर्च करके गई थी, मैंने दूसरे बायो साइंटिस्ट से मैंने बात की थी, मैंने कहा मुझे दरख्त चाहिए कि जो खूबसूरत। उन्होंने कहा कि अब बेहतर ये होगा कि आप खूबसूरती के चक्कर में ना जाएं, आप वो दरख्त लगाएं जो एक तो आपको शेड भी देंगे और दूसरा आपको फल भी देंगे। वो ना सिर्फ इंसानों के लिए भी काफ़ी होगा वो फल, और वो जानवरों के लिए मुख्तलिफ जो किस्म के इकसाम के परिंदे हैं वो भी आपके पास खुद चल के आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। रिसर्च हमारे यहाँ एक आम बंदा जो है वो रिसर्च करने को पता नहीं मसला क्यों समझता है। मेरे ख्याल में अब जितना दौर जदीद हो गया, इसमें अगर रिसर्च करके चल लें तो एक तो ये जो हाइब्रिड हम बीज खा रहे हैं, और हम कहते हैं ना ये टमाटर देखने में ज़्यादा अच्छा है या फल देखने में ज़्यादा अच्छा है, सब्जी या गंदम की जो किस्म हम खा रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट भी की जा रही है गंदम, अगर कमी आती है, तो मेरे ख्याल में क्वालिटी पे कोई भी नहीं जाता होगा। ये मैं लिख के दावे के साथ ये बात कर सकती हूँ कि क्वालिटी पे हमारे यहाँ कोई नहीं जाता, हमारे यहाँ जायके पे जाते हैं और लुक पे जाते हैं कि देखने में वो फल या सब्जी, वो बीज या चावल किस तरह का है। तो मेरे ख्याल में इस पे भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तीसरी जो लास्ट बात मैं कहूँगी, खास का इलाका सिंध में जो ज़मीनें बंजर हुई हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो एक बड़ा मसला रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और अगर कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, कुछ लोगों ने बड़े इनोवेटिव तरीके से इस पे काम भी किया है, वो अपने तई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें सिंध में ख़राब हुई हैं। और इस साल ये हुआ है कि क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है कि सब्जियों की काश्त जो है वो लेट हुई है सिंध के अंदर। फिर चौथी जो लास्ट बात मुल्तान के हवाले से करनी है कि वो आमों के जो बागात मेरे ख्याल में वो उन्होंने काट दिए हैं, और उन आमों के दरख्तों का क्या बना। वो जो आमों की सप्लाई पाकिस्तान से जाती थी, पाकिस्तान के अंदर ही जाती थी, मेरे ख्याल में वो भी बहुत मुतासिर होगी। थैंक यू। थैंक यू कौसरैन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और सिंध में तो शायद लीमू की फसल को भी काफ़ी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है इस दफ़ा, इस वजह से भी शायद बहुत महंगा था हमारे यहाँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ज़रा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा शेड्यूल चेंज करना चाहता हूँ। रीमी ने हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम इंडिया बट शी लिव्स इन कैनेडा। रीमी, आप काइंडली बात कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू। हाय, थैंक यू जुबैर। सलाम अलैकुम सबको। सबकी बातें बहुत अच्छी अच्छी, इट्स अमेजिंग टू हियर द अमेजिंग अमेजिंग व्यूज और सजेशंस जो हैं। पर जुबैर, मैं ना थोड़ा सा घूम फिर के एक वहां पर आती हूँ। हम दूसरों को अकाउंटेबल रखना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। मैंने अभी पोस्ट को कोट ट्वीट किया है, इंडिया में हो रहा है, वो जंगल को काटना चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर जगह है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, प्रशासन ले, सरकारें, आप मतलब दूसरों पर हमने करना है। हम अगर अपने आप पे देखें, हम छोटी छोटी बातें भी नहीं हम कर सकते हैं। जैसी गर्मी होती है, फटाफट हमें AC ऑन करना है, कुछ सामान लेके आना, नहीं कपड़े का थैला कौन लेके जाएगा, हमें तो परफेक्ट प्लास्टिक वाला बैग चाहिए, अच्छे वाला बैग चाहिए। एरोसोल स्प्रे कैंस, कितने साल पहले जब ओजोन लेयर में प्रॉब्लम का था, तब उन्होंने कहा था कि आप एरोसोल कैंस जो हैं उनका आप इस्तेमाल मत करो, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसकी जो प्रोडक्शन है और से और बढ़ी, क्योंकि हम इजी वे चाहते हैं। हम सस्ता, इजी
और क्विक, जो तीनों चीजें मिलके जो होता है ना, हमें उसकी कॉकटेल चाहिए होती है। हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, हम में से जितने यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन 75% होंगे, हमने पेड़ लगाने के लिए उतना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया है जितना हम शोर मचाते हैं, दूसरों से चाहते हैं कि लोग ऐसा ऐसा काम करें। हमने अपनी जिंदगी में जितने भी साल हैं, अब हम कहते हैं बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर पेड़ लगाओ, कितनों ने लगाए हैं? हम कहते अरे बड़ा पेड़ है, कहाँ होगा, किधर लगाएंगे, किसी से जड़े होंगी, कैसे होगा। हम 10 साल बाद वाली चीज सोचने लग पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं हम करते। स्कूलों में कुछ अगर करवा देते हैं तो उसके बाद कहीं सड़क बननी है, कहीं नाला निकालना है, अरे बिल्डिंग के ऊपर से तार निकालनी है, अरे पेड़ को काटना पड़ेगा। घर के फर्नीचर के लिए हमें अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर अच्छे वाला चाहिए, और वो अखरोट के कितने दरख्त कहाँ पर मिलते हैं आप सबको पता है, उसकी कमियां कितनी आ रही हैं वो हम सबको पता है। तो काफी चीजें जो है उसमें क्या ना कि हमें अपना जो हमारा टेस्ट ऑफ क्लास, हमारा जो टेस्ट ऑफ स्टेटस है ना, हमारे जो टेस्ट ऑफ कन्वीनियंस है, हमें उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आई वाज आई थिंक 5-6 साल की होंगी, तो फिएट गाड़ी थी, तो कोई पंखे में कुछ नहीं होते थे, तो उसके शीशे रोल होके वो होते थे। और जब आगे चल के जब बड़े हुए तो उसके बाद जब जेन का ना एसी बड़ा जबरदस्त है। तो आई रिमेंबर माई नानी सेड, कहती आप लोग ये एसी वाले चक्कर में बोले रब दा एसी, तुसी रब दा एसी भूल गए हो। तो पहले समझ में नहीं आया। सो शी से रब दा एसी मतलब ये वाला अंदर वाला बंद करो, विंडोज रोल डाउन करो और देखो बाहर कितनी अच्छी हवा चलती है। तो बट वो ना हमें सिर्फ ऐसे डायलॉग याद है मुझे भी। डू आई डू दिस? नो आई डोंट। गर्मी है, मेकअप उतर जाएगा, पोल्यूशन है, बाहर चेहरे पे आएगा, तो नहीं, मेरे को तो एसी में बैठना है। घर पे भी 5 मिनट लाइट चली जाए तो मुश्किल आ जाती है। सो आई थिंक बटरफ्लाई इफेक्ट हमें करना पड़ेगा, और हमें अपने आप से करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर हम करेंगे तो बहुत होगा। एंड हैट्स ऑफ टू यू, आपको और सीपीडीआई को, कि ये प्लेटफॉर्म लाने के लिए। ये डिस्कशन जो है ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है, क्योंकि हवाएं जो है, एनवायरनमेंट जो है, बादल, हवा, समुद्र, सुनामी, ये मुल्क नहीं देखती, सरहदें नहीं देखती, ये यूनिवर्स सारा इफेक्ट होता है। सो थैंक यू सो मच जुबेर। आई होप कि आपके इस जो इनिशिएटिव आपने लिया है, बाकी लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे और इसको और आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रेमी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स एंड वी ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू व्हेनेवर यू आर इन सम स्पेस और वी जॉइन योर स्पेस। अब आगे चलते हैं। जाम आप बात कर लीजिए, और उसके बाद इशफाक साहब हैं, फिर चौधरी शुजात साहब हैं, उनसे बात करेंगे, और फिर हम स्पेस कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, मुख्तार साहब से स्पेस को क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, और थैंक यू सो मच। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात की जा रही है। मैं बहुत सारी बातें होंगी, मैं ज़रा कुछ एक सॉल्यूशंस देना चाहूँगा, या फिर सजेशंस इसको समझ लें, देना चाहूँगा कि मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो एक तो ये है कि जो नंबर एक, जो आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि जो एडवोकेसी की जाए हुकूमत के साथ, कि वो इस हवाले से जो मेयर्स हैं वो ले। दूसरे नंबर पर जो ये है कि मतलब कि ये सारे स्टेप्स एडवोकेसी के हैं कि अब गवर्नमेंट को इंगेज किया जाए, और उनको एक तो जो सर्विसेज हैं वो गांव के लेवल पर दी जाएं, ताकि लोग जो शहरों की तरफ आते हैं वो आना कम हो जाए। नंबर 3 पे आप गवर्नमेंट ये जितनी मोटरवेज हैं और जितनी हमारी नहरें हैं, इन तमाम पर जो ट्री प्लांटेशन है उनको इंश्योर करे, और वो या तो जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं वो लगाएं, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो और थोड़ा इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन हो। और चौथे नंबर पे ये है कि जो हमारे जो पॉपुलेशन है, लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो ऑनरशिप नहीं लेते इस हवाले से। मुझे अक्सर विलेजेस में जाना होता है, आई एम वर्किंग डेवलपमेंट सेक्टर, तो मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड में उनका घर है, लेकिन घर के अंदर कोई दरख्त नहीं है।
اور اسی طرح سے جو ان کی جو زمینیں ہیں اس میں وہ جو فروٹ ٹریز ہیں وہ نہیں لگاتے، اور جو ویجیٹیبل گارڈن ہے جو کچن جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتے. اس طرح کی جو ان کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، اس حوالے سے جو لوگوں کو انکریج کیا جائے یا اویئرنیس دی جائے، اور لیٹسٹ جو ایگریکلچر انٹرونشنز ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس طرف آ جائیں. تو یہ چند ایک بیسک چیزیں تھیں جو میں نے شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ. جان صاحب اگین ایکسیلنٹ پوائنٹس. پاپولیشن ظاہر بہت امپورٹنٹ ایک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے پاپولیشن کی گروتھ ہوئے جا رہی ہے اور جس طرح سے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، نہ صرف شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اب تو شہروں سے باہر نکلیں تو جگہ جگہ گھر نظر آتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جائیں تو ہر پہاڑی پہ گھر ہیں. تو اب ہمیں تو وہ جگہ ملتی نہیں ہے جو جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ آبادی نہیں ہے، یا جہاں پہ ہم نے جا کے انسانوں نے جا کے ہم نے ہی انوائرنمنٹ کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے. تو بہرحال اگین ویری گڈ پوائنٹس. آپ کی اور بھی تجاویز ہم نے نوٹ کی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ ہم مل جل کے ہمیں کام کرنا ہوگا. تو اب میرے خیال میں اشفاق صاحب آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، پلیز آپ فرمائیے. جی بہت شکریہ اشفاق صاحب. ہم آگے چلتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب آپ پلیز بات کیجیے، اور پھر ہم واپس آئیں گے. سجاد صاحب آپ بات کیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم اشفاق صاحب واپس آئیں گے اور پھر سے کنکلوڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم زبیر بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ مائک دینے کے لیے. اور تعریف ہو جائے گی منہ پہ، لیکن میں جو سوشل میڈیا پہ جب ہوتا ہوں، اسپیشلی ٹویٹر پہ، تو آپ کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ رول ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو گاڈ بلیس یو. آج کا آپ کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر، تو ہمارا جو ای پی آئی انڈیکس ہے وہ 169 ہے. میں کیونکہ ڈیٹا دیکھ کے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں وہی سارے اینڈ پہ آتے ہیں ای پی آئی انڈیکس جو ہمارا ہے. میں تھوڑی سی اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ آلریڈی کلوز کرنے پہ ہیں. میرا جو مین ہے سیٹ اپ وہ ساؤتھ کوریا کے اندر ہے. ریسائکلنگ پلانٹ ہے ہمارا 300 ٹن پر ڈے کا جو ہماری انڈسٹری ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ میں سے نیچے خواجہ اشرف صاحب میرے دوست ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں، بہت سارے دوست باقی بھی گئے ہوں گے. تو آپ جب باہر پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ڈسٹ بنز ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی. آپ نے جا کے میونسپلٹی کا جو بیگ ہے وہ خریدنا ہوتا ہے، جو ڈفرینٹ بیگز ہیں، ڈفرینٹ جو آپ نے ویسٹیج ہوتی ہے آپ کی، وہ پے کر کے خرید کے واپس گھر لانا ہوتا ہے. اور اگر وہاں باہر کہیں پہ ہیں تو اگر آپ نے ایک پیپسی کا ٹن ایک پیا، اس کے بعد آپ ہاتھ میں اٹھا کے پھرتے رہیں گے. اور وہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا ملک ہے کہ آپ کا ڈسٹ بن تو ہے نہیں، تو آپ نے وہ پھینکنا کہاں پر ہے. تو حالانکہ آپ کہیں بھی رکھ دیں کسی بینچ کے پاس تو وہ آپ کو کوئی فائن نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کہتے. لیکن انہوں نے اپنا انوائرمنٹ، اپنا ماحول اس طرح سے کنٹرول کر لیے. اور ہمارے جو ریسائکلنگ پلانٹس ہیں اس کے اوپر بھی وہ یہ جو اس طرح کی چیزیں نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ تو 4-5 مہینے بعد جو ان کا سٹیل کے برتن ہوتے ہیں وہ سارا وہ چینج کر دیتے ہیں، یا جو مین ان کے رائس کوکر اور الیکٹرانکس ہے اس کو کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ملک کو جو گرین اتنا کیا ہے اس کے اوپر والنٹیئرلی پورا ایک کیمپین چلی تھی. جو میں اپنے ملک کی اگر دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھی پچھلی حکومت نے کچھ پلان کیے اور وہ بری طرح فیل ہوئے. جب تک آپ کا پورے ملک کے لوگوں کو والنٹیئرلی آپ ایجوکیٹ کر کے ساتھ نہیں چلائیں گے تو کوئی بھی ملک وہ اس لیول پہ اس کے ریزلٹ نہیں لے سکتا. میں صرف ایگریکلچر پہ اگر بات کروں پاکستان کے اندر، تو ہم نے پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کا اتنا بے دردی سے استعمال کیا کہ ہماری بہت سارے جو ایگری بیسڈ آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ بہت سارے ملکوں میں انکلوڈنگ ساؤتھ کوریا، ہمارا رائس جو ہے وہ جب ٹیسٹ میں بھیجتے ہیں تو وہ پاس نہیں ہوتا، اور اب تو بین کر دیا انہوں نے. تو آپ کی تو میرا خیال ہے ساری جو ایگریکلچر کی لینڈ ہے
اس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ساری ری جنریٹ ہونے والی ہے. اور جو آپ کا اس وقت یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو اسرائیلی جو آپ کا سسٹم ہے ایگری بیسڈ، اس پہ ہم بھی کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے وہ سسٹم آپ لے کر آئیں. تو وہ تو پانی بھی ریسائیکل ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تو زمین کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی، وہ تو ورٹیکل ہوتا ہے. تو آپ کے پاس تو اتنا بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے، اگر آپ اس کے اوپر کام کریں تو آپ اپنی ملک کی اکانومی میں بہت بڑا رول جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ایجوکیشن کی زبیر صاحب ضرورت ہے اور مختار صاحب کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو کریں. ہم نے بڑا بے دردی سے نا اپنا انوائرمنٹ، بڑا خوبصورت ملک تھا، ہم نے شکار کر کے پرندے سارے ختم کر دیے، درخت کاٹ دیے، پہاڑوں کو کاٹ دیا، اور آبادیاں جو ہماری وہاں پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے اس کو گرین ایریاز کو مینٹین رکھنا ہے. تو بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے دوست اور ہم سارے کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس کے اوپر بات کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ریسائکلنگ اینڈ ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز، زیرو ویسٹ، مطلب بہت خوبصورت تصورات ہیں. اربن پلاننگ، اپنی بلڈنگز کو ٹھیک کرنا، اس کو ویجیٹیٹو کور کو بڑھانا، ناٹ اونلی ٹریز بٹ وی ہیو ٹو ہیو ویجیٹیٹو کور، لینڈ کے اوپر گراس کا ہونا، یہ سارا کچھ ہونا. دس از پرہیپس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اشفاق صاحب ابھی آپ بات کر سکتے ہیں یا ہم آگے جی چلیں؟ بالکل جی بالکل جی جی، بالکل. میں اور آپ بات بالکل کریں. زبیر بھائی السلام علیکم، مختار صاحب اینڈ ایوری باڈی ان دا اسپیس، بہت شکریہ. بالکل مختصر سی بات کروں گا زبیر بھائی، اور اس میں ایسا کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں گا، صرف ایک آبزرویشن دینا چاہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں اور ابھی آپ نے اس طرف ریفلیکٹ بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں اور ساری پریکٹیکل باتیں ہیں اس میں، یعنی کوئی اس میں کوئی تصوراتی قسم کی کوئی چیز نہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا میں ہو رہی ہیں. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ اگر اس پہ کچھ مجھے انلائٹن کریں، کہ یہ ساری چیزیں ہیومن سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہیومن سے جب ریلیٹڈ ہیں تو اس میں کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو کیسے یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو صرف گاربیج کی ہم نے بائیفرکیشن کر دیں، آرگینک، ان آرگینک اور دوسرے والا جو ہے فیلڈز وغیرہ، تو وہ بھی ایک سیٹ سسٹم میں چلتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ اگر ہم اکثر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بجٹ کے اوپر دیکھتے ہیں اور اس پہ ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر سائڈ دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہاں سے میرا مطلب یہ تمام چیزیں جو ہے نا پاسبل ہو سکیں گی، کیونکہ یہ تمام چیزوں کا ہونا نارملی اور یوزلی ہم دیکھتے ہیں ایک جو اسٹیبل سوسائٹی ہوتی ہے یا اسٹیبل معاشرہ ہوتا ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہمارے جیسا جو فلوئڈ قسم کی سوسائٹی یا فلوئڈ ریاست ہے جو ہر وقت ایک سطح آپ پہ تیر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ ہم آورلی بیسس پہ اپنی جو ہے نا اپنی پلاننگ جو ہے نا اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا انیشیٹو جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے انوائرمنٹ کے تو امپیکٹس وہ تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر بعد میں آتے ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، جس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے بڑا ہے واٹر کا جو اسکیرسٹی ہے وہ بڑی ہوئی ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہے تو انوائرمنٹ کی طرف کیسے ہم بڑھ پائیں گے، کیپنگ ان ویو دا ایکچوئل سچویشن آف آر بجٹری لمٹس اور جو ہمارے ریونیوز اویلیبل ہیں اور یا ہماری پرائرٹیز ہیں، تو یہ سارے کیسے آپس میں سنک کریں گے. اس پہ اگر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا سمجھائیں زبیر بھائی. میرے پاس اس کا کوئی بہت ڈیفینیٹو آنسر تو نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں بہت سی سکسیسفل اگزامپلس ہیں. انڈونیشیا ایک وقت میں بہت بڑا پولوٹر تھا، وہاں پہ جو ٹینریز تھیں، وہاں پہ جس طریقے سے جو انڈسٹری وہاں پہ تھی، آئی تھنک آفٹر یو ایس انڈونیشیا واز سیکنڈ ہائیسٹ پولوٹر، کوئی ایسا تھا اس کا. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو چینج کیا. گورنمنٹ نے بہت زیادہ انیشیٹوز لیے، جرم فائن کیے، لوگوں کو انفورسمنٹ کی، اور فیسیلیٹیٹ بھی کیا ان کے اپنے فائنینشیل سیکٹر کے تھرو کہ وہ ٹیکنالوجی چینج کریں، اپنی ٹیکنیک آف پروڈکشن چینج کریں، اور
انٹرسٹنگلی جس طرح سائنس جس طریقے سے یہ گرین انڈسٹریز کی طرف جو سائنس لے کے جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جو کاسٹ افیکٹو بھی ہے. جیسے اب سولر پینل ہیں ایک وقت میں بہت ایکسپینسو تھے لیکن اس وقت یہ بہت میرا خیال ان کی پرائسز بڑی تیزی سے کم ہوئی ہیں اور افورڈیبل ہوتی جا رہی ہیں ٹیکنالوجیز. تو ایک گلوبل لیول پہ بھی شاید اس کمپیکٹ کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکنیکس آف پروڈکشن ہیں جو اسکیئرس ریسورسز کو ویسٹ کرتی ہیں اس کی نسبت دوسری ریپلیسمنٹ ٹیکنالوجیز لائی جائیں. اور ریپلیسمنٹ ٹیکنالوجیز پور کنٹریز کو خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک جو اتنی تیزی سے شفٹ نہیں کر سکتے اپنی انڈسٹریل اسٹرکچرز کو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو یہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن کے ساتھ شاید اس کا تعلق ہے. جو بڑے پولیوٹرز ہیں ایک تو اسمال اسکیل ہے جس کی بات ہم نے مائکرو ہیبٹس کے حوالے سے کی تھی لیکن جو لارج اسکیل پولیوٹرز ہیں انٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ اگر ریورز میں ڈال رہے ہیں فرٹیلائزرز آرگینک فارمنگ کی طرف نہیں جا رہے زیادہ کیمیکل انٹینسو فارمنگ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید دس از اے کمبینیشن آف انٹرنیشنل اینڈ نیشنل کوآپریشن اینڈ ڈاؤن ٹو دی ہاؤس ہولڈ لیول انڈیویجول لیولز جو شاید اس کو کر سکتا ہے. میرے پاس کوئی ڈیفینیٹو جواب نہیں ہے بٹ آئی تھنک اس طریقے سے کچھ کمبینیشنز بن سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور اس پہ میرا خیال ہے سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنے انفورسمنٹ کے حوالے سے بھی اور ٹیکنالوجیکل شفٹ کے حوالے سے بھی اور سسٹینیبل لیونگ جو اویئرنیس جو نورین نے بھی اس سے پہلے بات کی تھی ریمی جی نے جس طریقے سے بات کی اس طرح توجہ دی پھر مانیٹرنگ میکانزمس کو بہتر کرنا امپروو کرنا جیسے ذوالفقار صاحب نے بات کی تھی کہ ایئر کوالٹی کو ہم مانیٹر نہیں کرتے بیکاز اف یو ڈونٹ میئر یو کی ناٹ مینیج اٹ سو یو ہیو ٹو کریٹ سسٹمز آف میئرمنٹ. اب یہ انوائرمنٹل اکاؤنٹنگ ایک علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل اکنامکس ایک سبجیکٹ ہے پاکستان میں شاید اس کا بھی رواج نہیں ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو کی ریسورسز کو آپ میئر کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایسی کون سی انٹرونشنز پالیسی انٹرونشنز لے کے آتے ہیں جیسی چیزیں ٹھیک ہو شاید اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے. پھر ہم مزید بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. خواجہ صاحب آپ پلیز بات کیجیے اور پھر ہم مختار صاحب کے پاس چلیں گے تاکہ ہم اسے ریپ اپ کر لیں. جی جی زبیر خواجہ صاحب. صاحب تھینک یو ویری مچ. مجھے یقین کریں جب بھی میں مذہب اور سیاست سے ہٹ کر پاکستانی بھائیوں کی سپیسز دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آج آپ کی سپیس دیکھ کر بھی میں بہت خوش ہوں اور آپ اور مختار صاحب اور سی پی جی نے یہ سپیس بنا کر ہم پر کیا انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ کو یہ ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے. دیکھیں ہمیں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. اکثر آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے جی کہ پلانٹ ارتھ کو خطرہ ہے انوائرمنٹل پولیوشن سے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پلانٹ ارتھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو خطرہ ہے ہمیں خطرہ ہے انسانیت کو خطرہ ہے. پلانٹ ارتھ تو جب انسان نہیں تھا لائف نہیں تھی بیرن گولا تھا ایک ڈسٹ کا اور راکھ کا. اس وقت بھی 66,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے سورج کے گرد گردش کرتا رہے گا. لائف غائب ہو جائے گی ہم غائب ہو جائیں گے تو اس کی سپیڈ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ پھر ایک راکی گولے کی طرف پلانٹ کے طور پر سورج کے گرد اسی سپیڈ سے گردش کرتا رہے گا. تو خطرے میں کون ہے؟ اپنے انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر کے تو ایکچولی ہم خطرے میں ہیں لائف خطرے میں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ ابھی چودھری سجاد صاحب نے اپنا ساؤتھ کوریا کی بڑی اچھی مثال دی. تو اس طرح کے بھی کنٹریز جو ہیں جہاں کے عوام جو ہیں وہ فلی کانشیس ہیں گورنمنٹ جو ہیں وہ فلی کانشیس ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں تو وہ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں انسانیت کی. جتنے کنٹری اس ایفرٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی صرف کر رہے ہیں تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں سائنس نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے زندگی کے عمل کو
बेहतर साफ सुथरा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो सब दादो तहसीन के काबिल हैं। और एक्चुअली वही मोशन है इंसानियत की, वही प्रोटेक्ट कर रही हैं इंसानियत को। तो इस वजह से मैं तो यही अर्ज करना चाहूँगा कि एक्चुअली जितनी भी हम एफर्ट कर सकें अपने इकोसिस्टम्स को, लेकिन ज़मीन तो आप सब जानते हैं कि कितने हजार टन्स ऑफ ट्रक लोड जो है वो डेजर्ट सहारा से मुंतकिल करती रहती है अमेज़न को पैसिफिक ओशन से उड़ाकर और मेंटेन रखती है ज़मीन अपने इन सिस्टम्स को। लेकिन हम जो नॉन वेस्टेबल मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हो गई या और इसी तरह के दीगर मटेरियल जिन्हें ज़मीन जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकती, तो वो सब लाइफ को ख़तरे में डालते हैं और लाइफ का हम भी हिस्सा हैं, हम लाइफ के प्रोसेस से बाहर नहीं हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस तरह की कॉन्शियसनेस से हमें पैदा करते रहना चाहिए, सेंसिटाइज करते रहना चाहिए, एक दूसरे को ध्यान भी रखना चाहिए और दोस्तों में हो तो पॉइंट आउट भी कर देना चाहिए कि भाई आपने ये जो काम किया है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। मजहबी तौर पे क्या है, सियासी तौर पे क्या है, उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट के तौर पर सोचना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इसी में हमारी बका है, इसी में लाइफ की बका है, वरना ज़मीन का राख की गोला तो हमसे पहले भी ऐसे ही था और हमारे बाद भी ऐसे रहेगा। तो डेंजर में प्लानट अर्थ नहीं है, डेंजर में हम खुद हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजिंग सर कैन वर्ड्स आई फॉर अस। जी जुल्फ़िकार साहब, बात कीजिए। जी मैं वो सुन रहा था बातें, तो क्लाइमेट से बातें हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी और बायोगैस की भी। तो ट्रांसपोर्टेशन का मैंने एक छोटा सा मैंने कहा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि क्लाइमेट और जो जो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है कैसे लिंक की हुई है आपस में यूरोप में। 97 में मुझे एक जॉब मिली थी एज ए प्रोग्रामर इन कैम्ब्रिज। तो लंदन में रहता था, तो वो फर्स्ट 3 मंथ जो था वो प्रोबेशन पीरियड था। तो आई डिसाइडेड कि आई ड्राइव अराउंड इन द मॉर्निंग टू कैम्ब्रिज एंड कम बैक। तो जब आप कैम्ब्रिज टाउन में एंटर होते थे सुबह सुबह, तो ट्रैफिक क्यूज वर ह्यूज, तो बड़ा लंबा जो रास्ता था। उस वक्त नजर आया कि उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पार्क एंड राइड का, जो अभी तो खैर यूके में तकरीबन हर बड़े शहर में ये चला हुआ है। तो पार्क एंड राइड का कंसेप्ट ये था कि शहर से कुछ 5-6 किलोमीटर बाहर उन्होंने एक पार्किंग एरिया बना लिया था, जहाँ पे जाके आप गाड़ी पार्क करें। वो 2 या 3 पाउंड की टिकट होती थी सारे दिन की, तो वो टिकट लें और वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से बसें गाड़ी थी डिफरेंट रूट्स के लिए। सो यू जंप इन टू वन ऑफ द बस, जिस तरफ आपने जाना है उस बस में बैठ चले जाएं उस टिकट के साथ, और शाम को या आफ्टरनून में जब भी खत्म हो आप वापस आ जाएं, बस पे बैठ के अपनी कार पार्किंग में आएँ, वहाँ से गाड़ी उठाएं एंड यू गो बैक टू योर प्लेस वेयरएवर यू लिव। तो उससे ये था कि ये फिर बाद में ऑक्सफोर्ड में भी आ गया, बेडफोर्डशायर में भी, काफ़ी शहरों में इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने। इसकी वजह से ये हुआ कि जो शहर का जो इनर सिटी था ना, उस पर ट्रैफिक का लोड नहीं बढ़ने दिया उन्होंने। तो ये सिमिलर सिचुएशन अगर आप जैसा हमारा फैसलाबाद या लाहौर आपके रिंग रोड्स हैं, अगर रिंग रोड्स के आसपास इस तरह के बना दी जाए पार्किंग जो है पार्क एंड राइड, और इंटरेस्टिंगली ये गवर्नमेंट की जेब पे कोई बोझ नहीं है, क्योंकि दीज आर ऑल डन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। हम बड़ा लैक करते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर पब्लिक, हम कहते नहीं, गवर्नमेंट कहती है जी सब कुछ मैंने ही बनाना है अपना, हम अपनी जेब से लगाएंगे, फिर पैसा होता नहीं उनके पास। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर वेयर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं। लंदन के अंदर 32,000 बसेज हैं, ऑल द बसेज आर रन बाय द प्राइवेट कंपनीज, उनको रूट रिवार्ड किए जाते हैं, उस रूट के अगेंस्ट दे पे टू द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कहती नहीं हमने मेट्रो लेके आनी है, हम सड़कें बनाएंगे, फिर मेट्रो भी हम चलाएंगे, फिर कहते हैं हम सब सब्सिडी भी देंगे, फिर हम लास्ट में भी जाएंगे। और बाबा व्हाई डोंट यू गो टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब, बहुत अहम आपने बात की है। मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द की एरियाज जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी वाले लोगों को इस पर समझने की सोचने की ज़रूरत है, और ये मोडालिटीज़ के लिए जो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन्होंने करनी है वो इसे करनी चाहिए ताकि इसे एनेबल कर सके, और इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स आप तेज़ी से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते जाएं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी शायद ये देखना चाहिए कि इसी तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर डेवलप करते हैं, मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर
بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ، شاید زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے. ڈیولپمنٹ بھی یہی ہے. جی مختار صاحب، آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس ہم چاہیں گے اور پھر ہم دوبارہ ملنے کی توقع کے ساتھ ختم کریں گے اسپیس کو. پلیز آپ بات کیجیے. بہت شکریہ زبیر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں تمام پارٹیسپینٹس کا کہ وہ اس میں اس گفتگو میں شامل ہوئے، خاص طور پہ اسپیکرز کا. بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ سننے کو ملے، ہم سب نے اس سے بہت سیکھا. اگر میں اس کو سم اپ کروں تو میرے خیال میں کوئی 3 براڈ ایریاز میں شاید اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے. ایک تو لائف سٹائل چینجز کی بات ہے، ایٹیٹیوڈز کی بات ہے، بیہیویئرل چینج کی بات ہے کہ ہم ایز شہری، ایز ریزیڈنٹس، اس ملک کے رہنے والے، اس پلانٹ ارتھ پہ رہنے والے لوگ، ہم بیہیو کیسے کرتے ہیں، ہم کتنی ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور کس حد تک اس میں وہ ہماری نیڈز سے بڑھ کر ہوتی ہے اور ہماری گریڈ کی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایک خاص طرح کا لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں. تو ایک تو اس کی وجہ سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ویسٹ ہم پیدا کرتے بھی ہیں تو وہ پھر اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ زیرو ویسٹ کی بات بھی ہوئی کہ کوئی ویسٹ گھر سے باہر جانی نہیں چاہیے. یہ تو ایک بڑی آئیڈیل بات ہے اگر ایسے ہو سکے، اور ممکن ہے، ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اور اگر کچھ ویسٹ لازم بھی ہے تو ہم کیسے اس کو جو ہے مینیج کرتے ہیں، اس کو کیسے ڈسپوز آف کرتے ہیں، اس کو کیسے علیحدہ کرتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کون سی ہے اور دوسری ویسٹ کون سی ہے. اور یہاں پہ بات ہوئی کہ بہت ساری ایسی ویسٹ ہے جس سے بایو گیس بنا کے ٹرانسپورٹ چلائی جا رہی ہے. دوسری بات جو غالباً ہوئی وہ پالیسی انوائرنمنٹ کے حوالے سے تھی کہ کس طرح سے ہماری پالیسی ریسپانس کیا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کیا ہیں کہ ہم انوائرنمنٹ سینسٹیو پلاننگ کرتے ہیں، کلائمیٹ سینسٹیو پلاننگ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس حوالے سے کافی ساری اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں یا جو لیک آف پولیٹیکل ول ہے، جو کمٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ہمارے ہاں سیریس مسائل موجود ہیں. ہم اس کو پوری توجہ نہیں دیتے. یہ لوکل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی بڑی حد تک بنتی ہے. لوکل گورنمنٹس ہم نے کبھی بننے نہیں دی ہیں، ابھی بھی بہت ویک ہیں. فیڈرل پروونشل لیول پہ بھی جس طرح کا رسپانس آنا چاہیے وہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج ایکٹ کی بات ہوئی کہ جس پہ جو 2017 میں آیا، آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. صوبوں میں بھی کم و بیش یہی حالات ہیں، کوشش تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن موسٹلی جو انوائرنمنٹ کی منسٹریز ہیں وہ فارن ڈونرز کی مدد کے ساتھ وہ آ کے تھوڑا سا دھکا لگاتے ہیں، ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، اور پھر جو ہے کانفرنسز اور کچھ پیپرز، لیکن پریکٹیکل میئرز میں ہم کمزور رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک بڑی بات جو ہوئی وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں بہت ساری پاسبلٹیز دے رہی ہے کہ جہاں پہ شاید ٹیکنالوجی اور اس طرح سے یہ ایک حصہ اس کا جہاں پہ وجہ بنا اس کا انوائرنمنٹل ڈیگریڈیشن کا، کلائمیٹ چینج کے جو محرکات تھے ان کا، لیکن یہ کسی حد تک سلوشنز بھی دے رہا ہے. تو اس میں ایک بات جو ظاہر ہے سولر کی ہے، ونڈ انرجی کی ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ اگر ہم الیکٹرک ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں اور اس کو چارج بھی سولر بیسڈ اسٹیشن سے یا ونڈ بیسڈ اسٹیشن سے کریں تو ایک بڑی حد تک ہم فوسل فیول پہ اپنے ڈیپینڈنس کم کر سکتے ہیں. اور پاکستان تو اگر اس میں لیڈ لے تو اٹ میکس آل دا مور سینس، کیونکہ ہمارا مسئلہ انوائرنمنٹ کا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ہم سولر اور ونڈ کی بیس پہ انرجی پروڈیوس کر کے اپنے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹو بگن ود اگر اس طرف منتقل کر سکیں تو اس طرح کے وہیکلز منگوا کر یا لوکلی بنا کر، تو ہم بڑی حد تک اپنا فوسل فیول پہ جو امپورٹنٹ فیول ہے اس پہ موسٹلی اس پہ ہم اپنے ڈیپینڈنس کم کر کے اپنا فارن ایکسچینج کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. اور یہ شاید 3 سے 5 سال کا ایک پلان اگر بنے تو ہم شاید کافی حد تک اس کے نتائج لے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے صرف ٹرانسپورٹ نہیں، پھر باقی بلڈنگز، ہمارے بلڈنگ کوڈز کی بات بھی ہوئی ہے. تو یہ سارا ٹیکنالوجیکلی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. بات کمٹمنٹ کی ہے، بات اس میں پولیٹیکل ول کی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں شاید حکومت سے ہٹ کے بھی ہم مثالیں بن سکتے ہیں. یہ بلڈنگز وغیرہ کی تو ہم میں جو ایسے لوگ ہیں جو انوائرنمنٹلی سینسٹیو ہیں، وہ ایسی انوائرنمنٹلی جو ایسی بلڈنگز جو انوائرنمنٹ سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں، جو انرجی اتنی زیادہ کنزیوم نہیں کرتی ہیں، جو ہماری ماحول سے مناسبت ہے، جو مطابقت ہے،
ایسی بلڈنگز بنا کر ہم بھی اپنی اپنی کمیونٹی میں، اپنے اپنے محلہ میں، اپنے اپنے علاقہ میں اس کی مثال بن سکتے ہیں۔ بہت ساری اور گفتگو ہوئی، میں اس کا شاید اب اتنا موقع نہیں کہ دہرائی جائے۔ پاپولیشن کی بات ہوئی، ایمیشنز کی بات ہوئی، ہم اپنی سیویج اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو ٹاؤن پلاننگ کی بات ہوئی، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، فارم ہاؤسز کی، تو میرے خیال میں بہت اچھے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں اور مزید ایسی اپرچونیٹیز ہوں کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔